السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ماسیل بائی نور راجپوت کی یہ 13ویں قسط ہے، اور اگر آپ 13ویں قسط تک پہنچ گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب، تو جلدی سے چینل کو کر لیں سبسکرائب۔ انسان خود اپنے مقام سے گرتے ہیں۔ مجھے تو اس سے محبت تھی جو آپ اللہ سے کرتے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار ہاتھ جبیل نے محسوس کیا تھا سانس رکنا کسے کہتے ہیں۔ وہ روبوٹ کی مانند کھڑا تھا، پر ایمان کے لفظوں نے اس کی دنیا ہلا دی تھی۔ اس کی ساکن پتلیاں سکڑنے پھیلنے لگیں، پیوست لبوں میں جنبش ہوئی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، وہ کیسے نہ جان پایا؟ میں سوچتی تھی میں کمزور دل ہوں، کیسے سہ پاؤں گی میرا پسندیدہ شخص جب کسی اور کا ہوگا؟ پر میں نے یہ نہیں سوچا تھا میرا پسندیدہ شخص جب میرا دل توڑے گا تو کیسے سہوں گی؟ اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ ہاتھ جبیل اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی نظریں سامنے جمی تھیں، نیٹ کے جال پر، جبکہ ایمان کی نظریں اس پر تھیں، اس کے پھٹے ہونٹ سے بہتے خون پر، اس کی نیلی پڑتی آنکھ پر۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ اس نے سینے کے مقام پر ہوتی جلن کو دباتے کہا، پھر وہ پلٹ گئی۔ ہاتھ نے پہلی بار پلکیں جھپکیں، یوں جیسے روبوٹ میں جان پڑ گئی ہو۔ ایمان کے ہاتھ میں وہی بیگ تھا، آرجے والا بیگ۔ اس کا وجود بھیگ چکا تھا۔ وہ 2-4 قدم چلی، پھر رک گئی۔ اس نے جھٹکے سے پلٹ کر ہاتھ کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ ہمیں اپنے حصے کی محبت اللہ سے خود کرنی پڑتی ہے، میں یہ بھول گئی تھی۔ وہ سانس لینے کو رکی، اور آج سے میں یہ بھی بھول گئی کہ ہاتھ جبیل کون ہے۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، ہاتھ جبیل خاص تھا، پر آج وہ عام لڑکی اس خاص کو عام کر گئی تھی۔ کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی حقارت نہیں تھی، بس اقرار سے انکار تک محبت کی عجیب حکایت تھی۔ میٹھی چبن سے شروع ہو کر جلا کر بھسم کر دینے والی روایت تھی۔ وہ قدم قدم چلتی دور ہوتی گئی۔ اس نے پلٹ کر نہ دیکھا، اسے پلٹ کر دیکھنا ہی نہیں تھا۔ ابھی کچھ دیر میں محسن، وہ پتھر ٹوٹ جائے گا۔ میں اس کی سرد مہری پر محبت مار آیا ہوں۔ وہ اس کے سامنے نہیں روئی تھی، پر اسٹیڈیم سے باہر نکلتی ہی اس کا دل چاہا شدت سے چلائے، ساری دنیا کو بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا آرجے والا بیگ وہیں سڑک پر گر گیا۔ عبدل کہیں نہیں تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر چلتی جا رہی تھی جب اچانک ایک گاڑی جھٹکے سے اس کے قریب رکی۔ وہ چلتی رہی۔ اس کے آنسو بارش کے پانی میں گھل مل گئے تھے۔ کوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ ایمانے، کسی نے اسے پکارا، پر وہ سن نہیں رہی تھی۔ ایمانے، چلو میرے ساتھ۔ اچانک کسی نے اس کے سامنے آتے اسے کندھوں سے تھام کر کہا۔ ایمان نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کے سامنے ہیزل کھڑی تھی۔ اسے وہاں بھیجنے والا عبدل تھا، پر وہ خود پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ چلو چلتے ہیں۔ روبوٹ بن چکی ایمان کو اس نے گاڑی میں بٹھایا اور پھر فراٹے بھرتی گاڑی وہاں سے بھگا کر لے گئی۔ اسٹیڈیم کی کرسیوں میں سے ایک پر وہ بیٹھا تھا، سر جھکائے، ہونٹ اور منہ سے بہتا خون بند ہو چکا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ جو کچھ ابھی ہوا تھا وہ خود سمجھ نہیں پایا تھا۔ ایما، ایمانے، ایمان، آخر کون تھی وہ لڑکی؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ عبدل کہاں گیا تھا کچھ پتہ نہیں تھا، وہ جیسے غائب ہو گیا۔ ہیزل ایمان کو لے کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ ایمان کا دماغ جیسے جم سا گیا تھا، وہ اسپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ ایمانے، بالآخر ہیزل نے اسے دوبارہ پکارا۔ وہ اسے کمرے میں لائی تھی تاکہ وہ اپنے کپڑے تبدیل کر سکے، وہ بھیگی ہوئی تھی۔ کپڑے بدل لو۔ ہیزل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایمان نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی۔ ہیزل اس وقت سادہ سے ٹراؤزر شرٹ میں تھی، بال بندھے ہوئے تھے اور چہرہ میک اپ سے آ رہی تھا۔ یہ اس ہیزل سے بہت مختلف تھی جسے ایمان نے کافی عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ یہ نئے کپڑے ہیں۔ اس نے بیڈ پہ رکھے شاپنگ بیگز کی جانب اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ ایمان نے سر جھکا لیا۔ اسے روز یاد آئی تھی۔ وہ اتنی ظالم تو نہیں تھی جو ایسا کرتی، پھر اس نے کیوں کیا تھا ایسا؟ کیوں اس کا یقین نہیں کیا تھا؟ وہ آنسوؤں کو پینے لگی۔ ہیزل اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ وہ دونوں دوسری بار ایک دوسرے سے مل رہی تھیں اور دونوں بدل چکی تھیں۔ جب ایمان بیگ اٹھا کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی تو ہیزل نے گہرا سانس خارج کیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے اب ایمان کے لیے کچھ کھانے کو بھی بنانا تھا۔ اس نے سارے ملازموں کی چھٹی کر دی تھی، اب وہ اپنے اکثر کام خود کر رہی تھی۔ وہ میگی کے لیے باریک باریک سبزیاں کاٹتی ایمان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ جانے کیوں ہیزل کو اس سے ایک پل کے لیے بھی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ عبدل کی ایک کال پر بھاگی چلی گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے ایمان کو سیڑھیاں اترتے دیکھا۔ وہ بہت ہی کھلے ٹراؤزر پر گھٹنوں تک آتا ٹی پنک گھیرے دار ٹاپ پہنے ہوئے تھی۔ ہم رنگ اسکارف سر پہ جمع تھا، بال فولڈ تھے۔ ہیزل اسے دیکھے گئی۔ عبدل کتنے اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کن کپڑوں میں آرام دہ محسوس کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر لاؤنج میں رکھے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ کھانا لاؤں؟
ہیزل نے سوال کیا۔ ایمان اسے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے کافی، مجھے بس میگی بنانی آتی ہے، وہی بنائی ہے۔ سپر اسٹار دا ہیزل ملک عام انسانوں کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایمان نے ہاں میں گردن ہلا دی اور کچھ دیر بعد ہیزل 2 بال اس کے سامنے رکھی بیٹھی تھی۔ عبدل کہاں ہے؟ ایمان پہلی بار کچھ بولی۔ ہیزل خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر ذرا بھی تازگی نہیں تھی۔ کچھ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کی حالت اب غیر ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتی، ہیزل نے ہولے سے جواب دیا۔ اس نے کبھی بتایا نہیں؟ ایمان بھی سر جھکائے سنتی رہی۔ اس نے تھوڑا سا کھایا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسے موسم میں وہ روز کے ساتھ مل کر کوکنگ کیا کرتی تھی۔ تم یہاں محفوظ ہو ایمان نے؟ ہیزل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ ایمان کا دل چاہا وہ پھٹ پڑے اور چیخ چیخ کر اسے بتائے وہ کہیں محفوظ نہیں تھی۔ اسے محفوظ ٹھکانے سے نکال کر پتھریلے راستوں پر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ تھینک یو، میں بس آج رات یہاں رکنا چاہتی ہوں، صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ اس نے سہولت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پھر تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اسے نئی جگہوں پر نیند نہیں آتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی یہ رات آنکھوں میں کٹنے والی تھی۔ ساری رات برسنے کے بعد اگلی صبح مطلع صاف تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹنے کے بعد جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو سفید پردوں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ بند کرنے کی کوشش کی تو جلن کے باعث وہ گرا کر اٹھ بیٹھی۔ آنکھوں میں شدید قسم کا درد اور جلن تھی۔ اس نے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو چھوا تو اسے تکلیف کا احساس ہوا۔ کل رات جو ہوا اس کا اثر کسی حد تک کم تھا، شاید اس لیے کہ رات گزر چکی تھی۔ رات کے پہر انسان کی تکلیف 4 گنا بڑھ جاتی ہے، انسان 4 گنا کمزور پڑ جاتا ہے۔ روشنی اور اجالا انسان کو ہمت اور طاقت بخشتا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور سر جھٹک کر ہاتھ کے خیال سے پیچھا چھڑانا چاہا، پر وہ ایک بھی پل اس کے دماغ سے نہیں نکلا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو ہیزل کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ہیزل ملک جو فیصلہ کر لے اس سے پیچھے نہیں ہٹتی، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ وہ غصے میں تھی۔ میں نے کہا نا شوبز چھوڑ دیا تو مطلب چھوڑ دیا ہے۔ جیسی اس کی ایمان پر نظر پڑی اس نے فون بند کر دیا۔ آؤ ایمانے، اب کیسی ہو؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ مجھے کام سے جانا ہے، کیا آپ مجھے لے جائیں گی؟ پچھلے 10 گھنٹوں میں اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ماسیل کو جانے سے پہلے سچ بتا کر جائے گی۔ وہ اس سے بتائے کہ آخر ہوا کیا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اس کا اعتبار کر کے، بلکہ اس لیے کہ وہ لوٹ جائے، اس لیے کہ وہ سچ جان لے، اس لیے کہ اس کی تکلیف میں کمی آ جائے، اس لیے کہ اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ وہ مجبور تھی، اور اس لیے بھی کہ اسے معصیت سے کوئی شکایت نہ تھی۔ ہاں ہاں بولو، کہاں جانا ہے؟ ابھی چلتے ہیں؟ ہیزل خوش دلی سے مسکرائی تو ایمان کو حوصلہ ہوا۔ اور پھر 1 گھنٹے بعد وہ ماسیل انسٹیٹیوٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں سے اس کی بہت ساری یادیں جڑی تھیں، پر وہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہیزل کو گاڑی میں انتظار کرنے کا کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ لاؤنج میں ہی اسے مارتھا مل گئی۔ اسے دیکھ کر مارتھا جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادم کہاں ہے؟ ایمان کے سوال پر مارتھا نے بے ساختہ لاؤنج سے ملحقہ کمرے کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے، ایمان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں کمرے کی جانب دیکھتے کہا۔ وہ سو رہے ہیں، آپ جائیں یہاں سے۔ مارتھا گھبراہٹ کا شکار تھی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے آج ہی بات کرنی ہے۔ وہ کمرے کی جانب بڑھی۔ رک جاؤ، مارتھا اس کے پیچھے لپکی۔ پہلی بار وہ ایسی زبردستی کلاس روم میں داخل ہوئی تھی، اسے ماسیل ملا تھا، اور آج پھر وہ زبردستی اس کے روکنے کے باوجود کمرے کی جانب بڑھتی گئی۔ اس نے مارتھا کے روکنے کے باوجود جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ جیسے بت بن گئی۔ شنایا اس کے پہلو میں لیٹی تھی۔ وہ دونوں ایک چھت تلے ایک بیڈ پر تھے۔ وہ بے سود سو رہا تھا، جبکہ شنایا کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے پہلے ایمان کو حیرت سے دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ وہ جسے چاہتی تھی حاصل کر چکی تھی۔ جیت کی خوشی سے سرشار وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ رات بتا چکی تھی جس کا اس سے کوئی جائز رشتہ نہیں تھا۔ جو اللہ کو نہیں مانتے ان سے دور رہنا چاہیے، ان میں خوف نہیں ہوتا، اور جن میں خوف نہیں وہ آسانی سے گر جاتے ہیں۔ دادی اماں کے الفاظ چیخ چیخ کر اس کی سماعت سے ٹکرانے لگے۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن پہلی بار اتنی واضح محسوس کی تھی۔ اور جن میں خوف نہیں ہوتا وہ آسانی سے گر جاتے ہیں، وہ آسانی سے گر جاتے ہیں، وہ آسانی سے گر جاتے ہیں۔ اس کا وجود کانپنے لگا۔ بار بار یہی الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرانے لگے تھے۔ اس نے بہت عرصے بعد اپنے وجود کو کانپتے دیکھا۔ وہ جھٹکے سے مڑی اور تیز تیز چلنے لگی۔ وہ گر گیا تھا۔ وہ ایک عروس تھا جسے اپنی حدوں میں رہنا نہیں آیا تھا۔ یہ سب جنت جہنم خدا سب جھوٹ ہوا تو؟ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہ ہوئی، کوئی حشر نہ ہوا تو کیا ملے گا تمہیں اپنی عبادتوں سے، اپنی نیکیوں کے عوض پھر کیا ملے گا؟ اگر یہ سب جھوٹ بھی ہوا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ سوچیں اگر یہ سب سچ نکلا تو کیا ہوگا؟ حشر واقعی ہوا تو کیا ہوگا؟ آپ کا نقصان ہوگا۔ پتہ ہے کیا نقصان ہوگا؟
جانتا ہوں جنت نہیں ملے گی. نہیں، جنت شاید مل جائے آپ کی کسی نیکی کے بدلے پر آپ کو ایمان نہیں ملے گی. ایک عورت کی دی گئی تکلیف دوسری عورت ہی کم کر سکتی ہے. شنایا یہ جانتی تھی اور اسے یہ موقع ملا تھا. ماسیل اس کی باہوں میں بکھرا تو اسے سمیٹنے کا موقع مل گیا. وہ ٹوٹ گیا تھا بری طرح سے. وہ بھلا کیسے جڑا رہتا؟ ٹوٹ کر جڑا رہنے کا ہنر تو خدا والوں کے پاس ہوتا ہے جو انہیں تھام کر رکھتا ہے، جبکہ وہ تو کسی خدا کو مانتا ہی نہیں تھا. اس کا گرنا تو طے تھا. وہ جب کسمسا کر اٹھا تو شنایا کو محبت پاش نظروں سے خود کی جانب دیکھتے پایا. وہ اس کے بے انتہا قریب لیٹی تھی اور جانے کب سے اسے دیکھ رہی تھی. پہلے پہل تو ماسیل کو خواب لگا. اس نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولیں تو شنایا خوبصورتی سے مسکرا دی. اس بار ماسیل کی پوری آنکھیں کھل گئیں. وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا. اس کے جسم پر شرٹ نہیں تھی. وہ گزری رات یاد کرنے لگا. ایمان سے ملنے کے بعد وہ ساحل سمندر پر گیا تھا اور وہاں سے بار اس نے شنایا کو کہا تھا اور وہ اسے لے گئی تھی. وہ ڈرگز لینا چاہتا تھا اور شنایا نے اسے ایسا کرنے دیا تھا. ایمان کی اس کی زندگی میں آنے کے بعد اس نے نشہ آور ادویات نہیں لی تھی، پر وہ جس قدر ٹوٹا تھا اسے لگتا تھا یہ نشہ اس کی تکلیف کم کر دے گا. شنایا اس کے ساتھ تھی. وہ اس سے ویسی محبت کرتی تھی جیسی وہ چاہتا تھا. ساری رات اس نے بار میں گزاری. صبح شنایا اسے گھر لے آئی. شام کو اسے ہوش آیا تو اس کی حالت بگڑنے لگی. ہوش میں آنے کے بعد اسے صرف ایک ہی چہرہ نظر آتا تھا اور وہ ایمان کا تھا. ایک خیال آتا تھا کہ ایمان نے اس کی قیمت وصول کی تھی اور یہ خیال اس کی نسیں چیرنے کے مانند تھا. موسم خراب ہوا تو شنایا نے گھر جانے سے منع کر دیا. وہ جو کہہ رہا تھا وہ وہی کر رہی تھی. اس نے شراب پی اور اس قدر پی کہ اپنے حواس کھونے لگا، اور یہ موقع شنایا کے لیے اچھا تھا. شنایا نے پورے ہوش و حواس میں اسے قبول کیا. وہ حواسوں میں ہوتا بھی تو یہی کرتا. ایمان کا خیال اسے آری کی طرح کاٹ رہا تھا. اس کے جسم میں وحشت پنپنے لگی تھی. ایمان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. وہ مدہوشی میں بھی اس کا نام لے رہا تھا. شش، میں ہوں نا. مجھے دے دو اپنے سارے دکھ درد، میں سمیٹ لوں گی. شنایا نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی. اسے اپنے قریب دیکھ کر ماسیل کو یاد رہا تو صرف یہ کہ اس نے اپنی وفائیں جس لڑکی کے نام کی تھیں وہ بے وفا نکلی تھی. اور وہ بھی بے وفا ہو جاتا تو کیا تھا؟ وہ جو شنایا کو دوست کہتا تھا اب ساری حدیں پار کر گیا تھا، اور جب ہوش میں لوٹا تو بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا. میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ماسیل. وہ اس کے قریب ہوئی تو وہ جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اترا. شنایا نے حیرانی سے اسے دیکھا. میں فریش ہوتا ہوں. وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا اور شنایا اکیلی بیٹھی رہ گئی. آپ اتنی خالص کیوں لگتی ہیں؟ اتنی خالص، اتنی مقدس کہ چھونے کا دل کرے اور چھونے سے ڈر لگے. وہ شاور کے نیچے کھڑا تھا. ٹھنڈا پانی اس کے جسم پر بہہ رہا تھا. اسے تو لگا تھا اس کی ساری اذیت کم ہو جائے گی، پر اب اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود کسی نے جلتے تنور میں پھینک دیا ہو. وہ جتنا خود پر پانی گرا رہا تھا جلن اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھی. ماسیل، آر یو اوکے؟ شنایا نے اس کی تپتی پیشانی کو چھوا. وہ بری طرح بخار میں پھنک رہا تھا. چلیں ہاسپٹل چلتے ہیں. وہ اپنے کمرے میں تھا. بیڈ پر بے سود پڑا تھا. یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں اس نے پچھلی رات شنایا کے ساتھ گزاری تھی. یہ اس کا ذاتی کمرہ تھا اور اس نے کئی مرتبہ ایمان کو اپنے تصور میں اس کمرے میں گھومتے پھرتے دیکھا تھا. جاؤ یہاں سے، ماسیل نے غنودگی کی کیفیت میں کہا. نہیں، میں نہیں جاؤں گی، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے. وہ ضدی ہوئی. پلیز جاؤ یہاں سے. اس کا ہاتھ اپنی پیشانی سے ہٹاتے وہ رہا. پورا جسم جیسے دہک رہا تھا. محبت تو ہمیں پابند کرتی ہے، کسی اور کا ہونے نہیں دیتی، بلکہ یک طرفہ خاموش محبت میں تو کوئی خسارہ ہوتا ہی نہیں ہے، نہ پانے کی چاہ نہ کھونے کا ڈر. ایمان کی باتیں چاروں جانب گونج رہی تھیں. ماضی کسی فلم کی طرح تصور کے پردے پر چل رہا تھا. فرض کرو تمہیں کسی سے یک طرفہ محبت ہو جائے جیسے میں تم سے کرتا ہوں تو کیا کرو گی؟ پابند رہوں گی. کب تک؟ جب تک محبت رہی. کتنی عجیب منطق تھی اس کی محبت کو لے کر. اس کا ماننا تھا محبت انسان کو مضبوط بناتی ہے، یک طرفہ خاموش محبت انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی. تو پھر آج وہ کیا تھا؟ کیا اس کی محبت ختم ہو گئی تھی؟ کیا وہ اب ایمان سے محبت نہیں کرتا تھا؟ وفا یا بے وفائی کرنا تو ہر انسان کا اپنا ظرف ہوتا ہے. ایمان بے وفا تھی تو وہ کیوں قائم نہ رہ پایا؟ جبکہ ایمان نے تو کبھی محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، پر اسے تو محبت تھی نا. وہ کیسے بھٹک گیا تھا؟ وہ کیسے گر گیا تھا؟ اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا. پورا جسم پسینے میں بھیگنے لگا. وہ کیسے بھٹک گیا تھا؟ وہ کیسے گر گیا تھا؟ آخر کیوں؟ اس کا ضمیر اسے کچوکے لگا رہا تھا. حالانکہ اس نے پہلی بار زنا نہیں کیا تھا. اس کے نزدیک تو یہ زنا تھا بھی نہیں. وہ تو اس سب کا عادی تھا. پر کیوں اسے اتنی تکلیف ہو رہی تھی؟ آخر کیوں؟ اور جن میں خوف نہیں ہوتا وہ آسانی سے گر جاتے ہیں. تم رات بھر کہاں تھے؟ مرتضیٰ اس کی نیلی آنکھ اور پھٹی ہوئی ہونٹ کو دیکھتے پوچھنے لگا. ادھر ہی تھا.
हाथ ने अलमारी में रखा वो बैग कोई 20वीं बार देखा। आरजे ब्रांड का वो बैग जो ईमान की मलकिया था, वो सड़क पर ही कहीं गिर गया था, जिससे वो उठा लाया था और बार बार निकाल कर देख रहा था, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता कि ये वो बैग नहीं है जो उसे ख्वाब में नज़र आता था। हर बार उसे मायूसी का सामना करना पड़ता क्योंकि ये वही बैग था। ये सब क्या है हाद? उसके बिगड़े चेहरे को देखकर मुर्तज़ा ने तशवीश से पूछा। कुछ नहीं, अपने बॉक्सर भाई से मार खा कर आया हूँ, स्पार्ट से लहजे में जवाब देता वो अब उसकी जाने मुतवज्जे हुआ, जबकि मुर्तज़ा हैरत से उसे तकने लगा। अब्दुल, सीरियसली यहाँ पर? मुर्तज़ा को यकीन न आया। हाँ अब्दुल। उसने अब आईने के सामने खड़े होते अपने ज़ख़म पर दवा लगाई। मुर्तज़ा उसे देखे गया। इतना गहरा ज़ख़म था कि उसे टांके लगते, पर वो हाथ था जिसके हाथ ज़रा से भी नहीं लड़ते थे। तुम तो हमेशा से जानते थे कि अब्दुल यहाँ है। हाथ उसका दोस्त था, वो हाथ को दोस्त मानता था, पर हाथ ने कभी उसे दोस्त नहीं कहा था। उसे दोस्त बनाने नहीं आते थे, वो दोस्त बनाता नहीं था, उसे दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कब मिलवाओगे अब्दुल से? उसकी खामोशी पर मुर्तज़ा ने अगला सवाल किया। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी हड्डी पसली टूटे तो जब चाहे मिल लो। कैसी खौफनाक बातें कर रहे हो? मुर्तज़ा के चेहरे के ज़ाविये बिगड़े। मुझे अभी काम से जाना है, मैं कल एकेडमी में मिलूँगा। वो अब उसकी जाने मुतवज्जे हुआ। मुर्तज़ा उससे मिलने होटल आया था, रात को भी आया था, पर वो होटल में नहीं था। हाथ अभी तक होटल में रुका हुआ था। अगर वो एकेडमी के रेस्ट एरिया में रुकता तो मुर्तज़ा की वजह से वो अपने बाकी काम न कर पाता, जबकि उसे बहुत कुछ करना था। इस बिगड़े हुए चेहरे के साथ जाओगे? ऑफ कोर्स, उठा कर रख के जाने से तो रहा। सर्द स्पार्ट सा लहजा। मुर्तज़ा ने बमुश्किल हंसी छुपाई। ओके, अपना ख्याल रखना। वो खुदाफिज कहता कमरे से निकल गया, जबकि हाथ गहरा सांस खारिज करता बेड पर बैठ गया। उसका फ़ोन थिरथिराया। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया तो चेहरे के तने हुए तासुरात नरम पड़ गए। अस्सलाम वालेकुम मॉम। उसने चेहरे पर बशाशत लाते वीडियो कॉल उठाई। दूसरी जानिब उसकी माँ थी। वालेकुम अस्सलाम, ये क्या हुआ? अब्दुल से मार खा कर आया हूँ, हमेशा की तरह। दूसरी जानिब बैठी हस्ती साकत रह गई। वो मिल गया? कैसे ना मिलता, ढूंढने वाला हाथ था। दूसरी जानिब खामोशी छा गई। 13 सालों बाद मैंने तुम्हें झंझलाया हुआ देखा है, वजह क्या है? वो माँ थी, भाप गई थी। वो नज़रें झुकाई हुए था। यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। वो खुद पर काबू पाते बोला। इतनी जल्दी वो किसी को अपने अंदर झांकने की इजाज़त नहीं देता था। थोड़ी देर बाद जब अंधेरा चारों जाने फैल गया तो वो स्याह रंग की बैगी पैंट पर हल्के नीले रंग की ओवर शर्ट पहने सर पे कैप जमाए बाहर आया। कैप को उसने इस अंदाज में ले रखा था कि उसका चेहरा छुपा हुआ था और उसने ऐसी ड्रेसिंग कर रखी थी जो किसी की तवज्जो न खींचती। उसे अब अपने चंद ज़रूरी काम निपटाने थे। शाम के साए चारों जाने फैल चुके थे। परिंदे अपने अपने घरों को लौट रहे थे। पार्क में खेलते बच्चे भी अब वापस जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता पूरा पार्क खाली हो गया। वो अकेली बैठी रह गई। दिन में मुतला साफ था, जबकि अब फिर से बारिश के आसार थे। वो पिछले 3 घंटों से उस पार्क में बैठी थी। आज जो उसने देखा था वो नाकाबिले यकीन था। हालांकि वो मासील को जानती थी, पर शायद उसे ये तवक्को नहीं थी कि वो इतनी जल्दी ये सब कर जाएगा। वो अपने लरसते वजूद के साथ जब मासील इंस्टीट्यूट से बाहर निकली तो हैज़ल वहाँ नहीं थी। उसकी गाड़ी खड़ी थी, जबकि वो खुद जाने कहाँ चली गई थी। ईमान के पास ना उसका नंबर था, ना घर का पता। वो उसे कैसे ढूंढती? और जो इस वक्त उसकी हालत थी, वो वहाँ से पैदल ही भागने लगी। उससे बहुत दूर जाना था। मासील की स्याही से बहुत दूर निकल जाना चाहती थी, वो जहाँ उसका नाम भी ना हो। जाने वो कितनी देर चलती रही। कंधों पे शॉल लपेटे वो पार्क में बैठी थी। दिमाग बुरी तरह फ्रीज़ हो चुका था, यूं जैसे सुन हो गया हो, सोचने समझने की सलाहियत खो चुका हो। मगरिब हुई तो उसने आसमान की जानिब देखा। मैं आज तक ये सोचती रही, आखिर मुझे अदम जबील से मोहब्बत क्यों नहीं हुई? उसकी इतनी मोहब्बत के बावजूद वो मेरे दिल में जगह क्यों ना बना पाया? मुझे उससे हमदर्दी होती थी अरब, पर आज समझ आया मेरे दिल में तो तू भी रहता है ना। आज समझ आया वो इस दिल में अपनी जगह क्यों ना बना पाया। आज समझ आया मुझे उससे मोहब्बत क्यों ना हुई। आज समझ आया हाथ जबील इस दिल में क्यों नहीं गया। आज मुझे बहुत कुछ समझ आ गया और आज मेरे सारे शिकवे ख़त्म। अब ना अदम जबील से कोई शिकवा है, ना हाथ जबील से। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तूने लोगों की सच्चाई मेरे सामने रखी। वो नम आंखें लिए अपने दिल में अल्लाह को पुकारने लगी। आगाही अजाब होती है, आगाही इनाम भी होती है। ईमान को इस महीने की सैलरी ट्रांसफ़र हो गई थी। वो आज ऑफिस नहीं गई थी। उसने जो पैसे बचा कर रखे थे उनमें से जो रोज़ को देने थे वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद वो होटल में आ गई। ये उसके ऑफिस की लोकेशन के करीब था। रात हो चुकी थी। उसके जाने में बस 5 दिन बाकी थे और उसे उन दिनों में भी ऑफिस जाना था। उसने एक सस्ते से होटल में कमरा बुक किया। 5 दिन की पेमेंट एडवांस करने के बाद वो मार्केट आ गई। वो ना हैज़ल को ढूंढ पाई थी और ना हैज़ल उसे ढूंढ पाई थी। ना उसने अब्दुल को कॉल करने की कोशिश की थी।
اس کے پاس اب بہت کم پیسے بچے تھے، اگر وہ ہوٹل سے کھاتی تو گزارا نہ ہوتا، اس لیے وہ مارکیٹ آ گئی۔ اس نے ایک سٹور سے کھانے پینے کا کچھ سامان خریدا، اس بات سے انجان کہ کیپ اوڑھے ایک شخص اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس وقت بھی سٹور کے باہر کھڑے وہ اسے خریداری کرتے دیکھ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بارش کبھی بھی ہو سکتی تھی۔ وہ سٹور سے باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا، پورا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ خاموش تھی اور پرسکون بھی۔ وہ پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اتنا پرسکون چہرہ کم ہی دیکھا تھا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد والی خاموشی، سب کے کھو دینے کے بعد کچھ نہ کھونے کے ڈر جیسا سکون۔ وہ شال لپیٹتی سیڑھیاں اتر کر فٹ پاتھ پر آئی تو باہر رکھے پتھر کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ہوا اسے سکون بخش رہی تھی۔ ویسے بھی وہ اس شہر میں اب مہمان تھی، وہ جلد یہاں سے جانے والی تھی۔ ویلنسیا اسے زیادہ راس نہیں آیا تھا، یہاں کے لوگوں نے اسے دکھ دیا تھا، پر اس شہر کا کیا قصور تھا؟ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، روشنیوں کے جال میں چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ اس سے بھوک لگی تھی، اس نے کھانے کے لیے بریڈ نکالے اور پھر اچانک رک گئی۔ اس نے ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی کی، اس کے پاس 5 دن کے بریڈ تھے۔ یقیناً وہ ناشتے کے لیے لائی تھی تاکہ ناشتہ کر کے آفس جا سکے، پر اگر وہ بھی کھا لیتی تو اس کے پاس ایک دن کا ناشتہ کم پڑ جاتا۔ وہ کتنی ہی دیر سامنے رکھے سامان کو گھورتی رہی جو مشکل سے 5 دن کا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور جوس کا ڈبہ نکال کر جوس پینے لگی۔ وہ وہاں بینچ پہ پورا گھنٹہ بیٹھی رہی۔ اس نے مزید کچھ نہیں کھایا۔ جانے وہ کن خیالوں میں گم تھی، یہاں تک کہ ابر آلود موسم برسنے لگا۔ وہ اٹھ کر چل پڑی۔ تبھی اس نے دیوار کے پاس کھڑے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا۔ یقیناً وہ بھوکا تھا، اس کے قدم رک گئے۔ وہ آگے نہیں بڑھ پائی، وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس نے اپنے تھیلے کو ہاتھ لگایا جس میں اس کا تھوڑا سا سامان تھا۔ وہ بچہ سامنے سڑک کی دوسری جانب شیشے کے اس پار رکھے کھانے پینے کی اشیاء کو حسرت سے تک رہا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھی اور جا کر اپنے بیگ سے بریڈ کے 2 پیکٹ نکال کر اس بچے کو دے دیے۔ بچے کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر تشکر کے جذبات ابھرے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ تم بھیگ جاؤ گے، میرے پاس چھاتا نہیں ہے، یہ لے لو۔ اس نے اپنے کندھوں پر پڑی موٹی شال اتار کر اس بچے کو دے دی۔ وہ شال اسے کتنی عزیز تھی، ویسے بھی وہ ویلنسیا سے کچھ نہیں لے جا رہی تھی، سارا سامان یہاں ہی رہ گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے والٹ نکالا جو اس وقت بالکل خالی تھا۔ اس کے چہرے پر موت جیسا دکھ تھا، اس کا والٹ خالی ہو چکا تھا، اس کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ کیپ اوڑھے آدھے چھپے چہرے کے ساتھ کھڑا ہاتھ اسے دیکھتا رہا۔ اسے پہلی بار اپنے سینے کے مقام پر عجیب سی جلن محسوس ہوئی تھی۔ سانس لینا اس سے پہلی بار مشکل لگا تھا۔ آگاہی انعام ہے۔ وہ جب حواسوں میں لوٹی تو خود کو ایک اندھیری جگہ پر پایا۔ کئی لمحے تو ہیزل کو یہ سمجھنے میں لگ گئے کہ وہ جاگ رہی ہے یا خواب دیکھ رہی ہے، پر سر میں اٹھنے والی درد کی ٹیس نے اسے کراہنے پر مجبور کر دیا۔ یہ گودام نما جگہ تھی جہاں چاروں جانب عجیب سی بو پھیلی تھی۔ اسے یاد تھا وہ گاڑی میں بیٹھی ایمان کا انتظار کر رہی تھی جب ایک مانگنے والے نے گاڑی کے شیشے پر دستک دی۔ اس کے دروازہ نہ کھولنے پر وہ بار بار ہاتھ مار رہا تھا، اور جیسے اس نے شیشہ نیچے کیا کسی نے فوراً اس کے سر پر بھاری وزنی چیز ماری۔ وہ گرا اٹھی۔ وہ مزاحمت ہی نہ کر پائی اور پھر اگلے ہی پل اسے بے ہوشی کی دوا سنگھا کر اغوا کر لیا گیا تھا۔ جہاں ماسیل انسٹیٹیوٹ تھا وہاں زیادہ آبادی نہیں تھی۔ اس وقت گلی سنسان تھی جب اسے اغوا کیا گیا۔ کس نے کیا تھا، کیوں کیا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، وہ خود بھی نہیں۔ اسے کرسی سے باندھا گیا تھا۔ وہ اندر سے بری طرح ڈر چکی تھی۔ اس کے بہت سارے دشمن بن چکے تھے۔ شوبز چھوڑنے پر اس نے جن لوگوں کو کام کرنے سے منع کیا تھا وہ سب ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز بری طرح تپے پڑے تھے۔ وہ ایسے کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ اسے شولی نے سمجھایا تھا کہ وہ اکیلی کہیں نہ جائے۔ اسے عبدل نے بھی خبردار کیا تھا، پر اس نے سر سے ٹال دیا تھا، اور آج وہ قید میں تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ کھولو مجھے۔ وہ ہاتھ پاؤں ہلاتی زور سے چلائی۔ کچھ دیر گودام کی ساری بتیاں جل اٹھیں۔ تیز روشنی اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تو اس نے فوراً آنکھیں بند کیں۔ کچھ دیر بعد کھولیں تو چاروں جانب دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ گودام تھا جہاں چاروں جانب گندم اور چاول کے تھیلے رکھے ہوئے تھے۔ اچانک اسے اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر چبھن کا احساس ہوا۔ اس نے نیچے دیکھا تو ایک موٹا تازہ چوہا اسے کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہیزل کی دل دہلا دینے والی چیخ ابھری تھی۔ اس نے پاؤں کو جھٹکا دیا اور دونوں پاؤں اوپر اٹھا لیے۔ اس نے بہت سارے موٹے چوہوں کو چاروں جانب بھاگتے دوڑتے دیکھا۔ پہلے تو اسے ابکائی آئی، پر اگلے ہی پل اس کی آنکھیں خوف سے ابل پڑیں۔ وہ کرسی سے بندھی ہوئی تھی، نہ اٹھ سکتی تھی اور نہ بھاگ سکتی تھی۔ کیا ہوتا اگر وہ سارے چوہے اس کی جانب آنے لگتے، اس کے جسم پر رینگتے یا پھر اسے کاٹتے؟ کوئی اس کے سر پہ گن رکھ کر گولی مار دیتا تو شاید وہ اتنا نہ ڈرتی جتنا جان لیوا یہ احساس تھا کہ کیا ہوتا اگر چوہے اسے کاٹتے اور کترنے لگتے۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو پلیز۔ دہشت سے اس کا جسم پسینے سے بھیگنے لگا۔ دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ اس کا خوبصورت نرم ملائم جسم کانپ رہا تھا۔ چاروں جانب پھیلی بدبو اور موٹے موٹے بھاگتے چوہے اس کی جان نکال رہے تھے۔ وہ چیختی رہی پر کوئی نہ آیا، اور پھر اس نے دیکھا وہ چوہے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔
وہ چلنے لگی، خود کو چھڑانے لگی، حلق کے بل چلانے لگی، کوئی نہ آیا، نہ وہ خود کو چھڑا پائی۔ اس وقت خوفناک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جب اس نے چوہوں کو کرسی سے اوپر کی جانب چڑھتے دیکھا۔ ایک اس کی ٹانگ پر چڑھ رہا تھا۔ ہیزل کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی، اسے لگا تھا اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، وہ مر جائے گی۔ اس نے شدت سے چاہا تھا وہ مر جائے، پر وہ نہ مری۔ وہ گلا پھاڑ کر چلاتی رہی۔ اس نے پوری ہمت کر کے کرسی کو جھٹکا دیا۔ وہ دائیں جانب گری، چوہے بھاگ گئے، اس کا سر زمین سے لگا، سر پھٹ چکا تھا۔ وہ اب کرسی سے بندھی ایک جانب پڑی تھی۔ شور کی آواز سن کر سارے چوہے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پڑی رہی، پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ ہیزل ملک، دی سپر سٹار، وہ جو اپنی مرضی کی مالک تھی، جس نے لوگوں کو ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے تب تک استعمال کیا جب تک اسے ضرورت تھی۔ وہ ہیزل ملک جو جادوگرنی کے نام سے مشہور تھی، جو گھمنڈی تھی، جس کے ایک اشارے پر سب رک جاتا تھا۔ وہ ہیزل ملک جس نے اپنی مرضی سے شہرت چنی اور اپنی مرضی سے ٹھکرا دی۔ وہ ہیزل ملک آج اس مقام پر تھی کہ اس کے جسم پر چوہے رینگ رہے تھے۔ وہ کئی لمحے سن لیٹی رہی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ 26-27 سالہ زندگی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ اسے جس نے بھی وہاں قید کیا تھا اس کا مقصد صرف ہیزل کو ڈرانا تھا تاکہ وہ اپنی بات منوا سکے۔ پر یہ کون تھا اور یہ سب کیوں کر رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ پہلی بار وہ بے طرح روئی، پہلی بار اس نے پورے دل سے اتنا خوف محسوس کیا، پہلی بار اسے کسی سے اتنا ڈر لگا تھا، اور وہ ذات خدا کی تھی۔ اور پھر ٹک کی آواز سے مزید روشنیاں جل اٹھیں۔ اس نے لیٹے لیٹے بھاری بوٹوں کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ 1 2 3 4، جانے کتنے لوگ اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ یوں ہی پڑی روتی رہی۔ ذرا دیکھو تو ہیزل ملک کو، ہالی ووڈ کی مووی کرنے والی دی سپر سٹار کو، کیسے بے بس پڑی ہے۔ ایک گنجا شخص افسوس سے کہتا اس پر جھکا۔ اس کی آواز سے اسے پہچان گئی تھی۔ یہ ڈائریکٹر کے ساتھ ساتھ ہیزل کا ایک پرانا دوست تھا جس سے وہ بہت پہلے پرسنل اور پروفیشنل دونوں تعلق ختم کر چکی تھی۔ حال ہی میں اس نے ہیزل سے اپنے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ہیزل کو ایک فلم آفر کی تھی جس میں کچھ ایسے سینز تھے جس کی بنا پر ہیزل نے انکار کر دیا۔ یہ ڈائریکٹر لوپس تھا جس کے بہت سے فوٹو شوٹ اس نے رد کیے تھے۔ صرف تمہاری وجہ سے میرا جتنا نقصان ہوا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی، تمہیں یہ سارا نقصان بھرنا ہوگا۔ لوپس اچھا انسان نہیں تھا، تبھی ہیزل نے اس سے دوستی ختم کی تھی، پر وہ اس قدر گرا ہوا تھا یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ اس نے اپنی سسکیوں پر قابو پاتے سرخ آنکھوں اور خون آلود پیشانی سے اسے گھورا۔ رسی جل گئی پر بل نہ گئے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج یہاں ہر طرح کا فوٹو شوٹ ہوگا، کیمرے لاؤ، وہ پر لطف انداز میں بولا۔ 2 لڑکوں نے آگے بڑھ کر اس کی کرسی اٹھا کر سیدھی کی۔ ویسے بھی تم شوبز چھوڑ چکی ہو، جاتے جاتے میرا کام ہی کر جاؤ۔ وہ ایک آنکھ دباتے خباثت سے مسکرایا۔ تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں، میری مووی کرو ان تمام سینز کے ساتھ جن کی بنا پر تم نے مووی ریجیکٹ کی تھی، یا پھر اسی گودام میں تمہیں چوہوں کا شکار بننا پڑے گا، پر اس سے پہلے ہم تمہارے ایسے فوٹو شوٹس کریں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوست جب دشمن بن جائے تو وہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور لوپس انسانیت کے درجے سے بہت نیچے گر چکا تھا۔ ہیزل خاموشی سے سب سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کسی انسان کے ڈر سے نہیں تھے، بلکہ آج اسے کوئی اور ذات شدت سے یاد آ رہی تھی۔ یہ تو طے تھا کچھ بھی ہو جاتا ہیزل واپس جانے والی نہیں تھی۔ وہ جس فیلڈ کو چھوڑ آئی تھی وہ دوبارہ اس میں قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے ڈرا کر اپنا مقصد پورا کر لو گے؟ وہ کسی زخمی ناگن کی طرح پھنکاری۔ ڈر تو تم چکی ہو، بس اب تمہاری ہاں باقی ہے۔ اس نے ایک لڑکے کو اشارہ کیا تو وہ کانٹریکٹ لے کر آگے بڑھا۔ اس پر سائن کرو اور عزت کے ساتھ واپس جاؤ۔ یہ مووی کا کانٹریکٹ تھا جو وہ اس سے سائن کروانا چاہ رہا تھا۔ تبھی کسی نے گودام کا دروازہ جھٹکے سے کھولا۔ وہ سب چونک گئے۔ 2-4 آدمیوں نے اپنی پستولیں تان لیں۔ آنے والے نے اندر آتی دروازہ بند کر دیا۔ ہلنا مت ورنہ گولی مار دوں گا، ٹریگر پہ انگلی رکھے کھٹے کھٹے بدمعاش نے دروازے پہ کھڑے شخص سے کہا جس کے سر پہ ٹوپی جمی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر ان لوگوں کو دیکھا۔ او مائی گاڈ، تم لوگ اتنی بدبو میں کیسے کھڑے ہو؟ وہ ناک پر ہاتھ رکھتا آگے بڑھا۔ میں نے کہا وہیں رکو۔ گن تھامے شخص نے گولی چلائی پر نشانہ دیوار کا لیا تاکہ وہ ڈر کر رک جائے۔ وہ ان سب کے لیے انجان شخص تھا۔ بال پیشانی پر بکھرے پڑے تھے، حلیے سے وہ کوئی ٹین ایج لڑکا لگ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے میں رک جاتا ہوں، پر مجھے مسٹر لوپس کو کچھ دکھانا ہے، یہ ایک ویڈیو ہے۔ اس نے پینٹ کی جیب سے فون نکالا۔ کوئی ویڈیو تھا۔ اس نے فون آگے کیا۔ لوپس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ انہوں نے اتنی رازداری سے یہ کام کیا تھا، پھر وہ لڑکا وہاں کیسے پہنچ گیا اور اسے پتہ کیسے چلا؟ دیکھ لیں یہ آپ کے کام کی ویڈیو ہے۔ ایک لڑکا آگے آیا، اس سے فون لے کر لوپس کے پاس گیا۔ جیسے ہی لوپس نے ویڈیو دیکھی اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ پاپا پاپا پلیز ہیلپ می۔ یہ لوپس کی 8 سالہ بیٹی تھی جو کرسی پر بندھی تھی۔ لوپس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ لوپس نے غصے سے فون زمین پہ دے مارا۔ وہ اس کی جانب بڑھا۔
تم آگے بڑھے تو اپنی بیٹی کے لیے مشکلیں بڑھا دو گے۔ اس بار اس کا لہجہ بہت ہی سرد سپاٹ سا تھا۔ کچھ دیر پہلے نظر آنے والا ٹین ایج لڑکا غائب ہو چکا تھا اور اب ان کے سامنے ماسٹر مائنڈ کھڑا تھا، جو نہ کسی کو ہاتھ لگاتا تھا نہ خود کو لگانے کی اجازت دیتا تھا۔ جان کے بدلے جان، اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیٹی بچ جائے تو ہیزل کو عزت کے ساتھ جانے دو۔ لوپس نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ اس نے سوچا ہی نہیں تھا ایسا بھی کچھ ہوگا، بیٹی سے بڑھ کر تو کچھ نہیں تھا۔ اس نے ہیزل کو کھولنے کا اشارہ کیا، جو حیرت سے اس کیپ والے لڑکے کو دیکھ رہی تھی، جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، اسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا ہیزل کو وہ خود اس تک لائیں گے، اور یہی ہوا۔ ایک لڑکا اس کی رسیاں کھول کر اسے سہارا دیتا اس تک لایا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ لوپس نے اپنے خوف پر قابو پاتے جبڑے بھینچتے کہا۔ تمہاری بیٹی تمہارے گھر پہنچ جائے گی اگر تم نے کچھ غلط حرکت نہ کی۔ سرد لہجے میں انہیں وارن کرتا وہ ہیزل کو لے کر باہر نکل آیا۔ کوئی اس سے روک نہ پایا، کوئی روک سکتا ہی نہیں تھا۔ اس نے باہر نکل کر ہیزل کو رومال دیا، جسے ہیزل نے اپنی پیشانی پر رکھا، جہاں خون بہہ کر خشک ہو چکا تھا۔ وہ اسے لے کر گاڑی کی جانب بڑھا۔ ہیزل اسے نہیں جانتی تھی، پر یہ سمجھ گئی تھی وہ ان کے لیے مسیحا بن کر آیا تھا۔ وہ سارے راستے خاموش رہی، سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی رہی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ اب اس نے چہرے سے پٹی اتار پھینکی تھی۔ ہیزل کے دماغ میں اب تک وہی منظر چل رہا تھا۔ مجھے لگا تھا میں قبر میں ہوں، وہ بند آنکھوں سے ہولے سے بڑبڑائی۔ قبر کے مناظر اس سے بھی خوفناک ہوتے ہیں۔ ہیزل نے تڑپ کر آنکھیں کھول دیں۔ اسی خوف نے اسے حلق کے بل چلا کر رونے پر مجبور کیا تھا۔ اسی خوف نے اس کی جان نکال دی تھی۔ قائم رہنا دنیا کا سب سے مشکل کام۔ وہ سامنے دیکھتے گاڑی چلا رہا تھا۔ میں قائم رہنا چاہتی ہوں، وہ ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ بولی۔ جو قائم رہتے ہیں خدا انہیں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ تم قائم رہنا چاہتی ہو، اس لیے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا۔ کون ہو تم؟ گاڑی ایک چٹکے سے رکی۔ حاج جبیل، عبدالجبیل کا بھائی، وہ اس پاٹ لہجے میں بولا جبکہ آنکھیں سامنے سڑک پر جمی تھیں۔ 1 مہینے بعد وہ عبدل تھا جس کی ریلیز پلے سانگ نے دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ اس کی آواز، اس کی ایکٹنگ، اس کا فالن اینجل کا کردار، اس کا درد اور اس کا حلیہ، لوگوں کو آرجے یاد آ گیا تھا۔ وہ راتوں رات جیسے پورے سوشل میڈیا پر چھا گیا تھا۔ چاروں جانب ایک ہی نام تھا، عبدل دا فالن اینجل۔ آج اس کا کنسرٹ تھا۔ اتنی عوام اس نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ وہ اسٹیج پر کھڑا تھا اسپاٹ لائٹ کی روشنیوں میں۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا اس واقعے کو۔ اس نے 1 مہینے سے ایمانے کی خبر نہیں لی تھی۔ وہ ہاتھ سے نہیں ملا تھا۔ اس نے ہیزل کو فون کیا تھا۔ وہ گم ہو گیا تھا ایک ایسی دنیا میں جہاں وہ اپنے سارے درد بھول جانا چاہتا تھا، جہاں وہ بھول جانا چاہتا تھا کہ ایمانے نامی لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا، پر وہ بھول نہیں پاتا تھا۔ ایک پل کو نہیں، ایک پل کو بھی اسے ذہن سے نہیں نکال پاتا تھا۔ وہ حیران تھا۔ اس نے اتنا اطمینان کبھی کسی کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا جتنا اسے ایمانے کے چہرے پر نظر آتا تھا۔ پتہ نہیں ایمانے نے ہاتھ کو کیا سزا سنائی تھی، پتہ نہیں وہ واپس جا چکی تھی یا نہیں، پتہ نہیں عدم جبیل سہ پایا تھا یا نہیں، پتہ نہیں حاج جبیل کیا پلان کر رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، وہ جاننا چاہتا بھی نہیں تھا۔ وہ تو خود الجھا ہوا تھا۔ تیز اسپاٹ لائٹ کی روشنی اور بے پناہ ابھرتے شور میں وہ چونک کر جیسے حال میں پلٹا۔ اس کے سامنے ایک بڑا مجمع تھا۔ 1 مہینے میں اس نے بے پناہ شہرت حاصل کی تھی اور آج اس کا کنسرٹ تھا۔ اس کے چاروں جانب لاتعداد عوام تھی، پر اتنی عوام میں بھی وہ اکیلا تھا۔ اس کے لمبے بال آدھی پونی میں قید تھے تو چند نیلی لٹیں چہرے کے دونوں جانب بکھری ہوئی تھیں۔ آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ اپنی خوبصورت آنکھوں میں ابھرتے درد کو سب سے چھپا گیا تھا۔ ٹیٹو والے کسرتی بازو اور بھرپور سراپا لوگوں کو ہوٹنگ پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ کافی شاپ پر بیٹھی تھی، کرسی سے ٹیک لگائے، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ لکھنے میں مگن تھی۔ جھکی تیری پلکوں میں مل جائے مجھے پناہ۔ اس نے آواز کا ایسا جادو جگایا کہ لوگوں کو ہپناٹائز کر دیا۔ لوگوں کی ہجوم سے دور، بہت دور، وہ اکیلی کھڑی تھی، کندھے پر آرچے کا بیگ لٹکائے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی کامیابی پر دل و جان سے خوش تھی۔ پلکیں گھرے آنکھوں بھری رہ جائے میرے نشاں، صرف گٹار کی دھن پر گاتا عبدل عوام کو پاگل کر گیا تھا۔ ٹوٹے دل کی مت کر تو فکر میرے ہمنوا۔ وہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی، اتنی مسکراہٹ اتنی پرخلوص تھی جتنی وہ خود۔ ہاتھ نے اس کا دل توڑ دیا تھا، اس پرفیکٹ لڑکے نے جو اسے ہمیشہ سے عزیز تھے۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ خاک میں مل جاؤں میں جیسے کہ ایک لمحہ۔ وہ پلٹ گئی تھی، اسے پلٹ جانا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس سے بہت دور جا رہی تھی۔ عبدل نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ اسے ہجوم میں ڈھونڈ رہا تھا، پر وہ ایمانے تھی، وہ اسے ہجوم میں نہیں ملنے والی تھی۔ 1 مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، ایک دن میں 24 گھنٹے اور 1 گھنٹے میں کئی لمحے، اور وہ ہر لمحہ مری تھی، پل پل۔ سلمہ بیگم کا چہرہ اسے ہمیشہ وہ وعدہ یاد دلاتا تھا
جو اس نے ان سے کیا تھا کہ وہ کبھی نہیں بھٹکے گی، وہ کبھی کسی غیر شخص کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے گی، یہ کہ وہ قائم رہے گی۔ اسے یاد تھا جب وہ واپس آئی تھی، اسے پاکستان میں آئے ابھی 10 دن ہوئے تھے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ بیڈ پہ پڑا اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے جب دیکھا تو فون اٹھا لیا۔ بہت سکون میں ہو نا تم، میرا چین برباد کر کے؟ ماسیل کی آواز ابری تھی اور اس آواز میں بہت کچھ تھا، غصہ، درد اور شکوے، سب کچھ۔ کون؟ سلمیٰ بیگم کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ دوسری جانب وہ ٹھٹک گیا۔ آواز تو ایمان کی تھی۔ ایمان سے بات کرنی ہے۔ وہ اخلاقیات کا قائل نہیں تھا، اس نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ کون تھیں۔ ایمان نماز پڑھ رہی ہے، سلمیٰ بیگم نے سادہ لہجے میں جواب دیا۔ نماز؟ واو! دوسری جانب سے مضحکہ آمیز لہجے میں کہا گیا، اور پھر اس کا کہکا ابھرا۔ اس سے پوچھنا ایسی نمازیں قبول ہو جاتی ہیں؟ طنز ہی طنز تھا۔ سلمیٰ بیگم نے نماز پڑھتی ایمان کو دیکھا، وہ خاموش ہو گئیں۔ آپ یقیناً وہی ہستی ہیں جس کے لیے اس نے میرے دل سے کھیلا، یقیناً آپ اس کی مدر ہیں۔ اسے بس اتنا کہہ دیجئے گا کہ وہ میری خدا سے نفرت کی ایک اور وجہ ہے۔ کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ سلمیٰ بیگم نے حیرانی سے فون کو دیکھا۔ ایمان نے سلام پھیرا، پھر اس نے سلمیٰ بیگم کو دیکھا۔ یہ کون تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ سلمیٰ بیگم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتی تھی کہ ان کی بیٹی کچھ غلط کر سکتی تھی۔ ایمان نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا، جن کے چہرے پر خوف کے آثار واضح تھے۔ یہ تو ہونا ہی تھا، جلد یا بد دیر۔ نماز پڑھ کر بتاتی ہوں۔ اور ایمان بنت عبداللہ اپنی ماں سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس نے پھر سے نیت باندھ لی۔ سلمیٰ بیگم اسے دیکھتی رہی۔ وہ اسی جگہ بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی۔ ایمان نے نماز پڑھی اور دعا مانگ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے پاس اب مانگنے کو زیادہ کچھ نہیں تھا سوائے اس کے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ وہ اٹھ کر ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ یہ کون تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ میرا دل بہت ڈر رہا ہے۔ اور ایمان جو اپنی ماں کو اس پریشانی سے بچانا چاہتی تھی، اس نے انہیں سب سچ بتا دیا۔ کیسے ادم جبیل کے باپ نے اسے فون کیا، کیسے سلمیٰ بیگم کے آپریشن کے پیسے دیے، کیسے اس کا باپ چاہتا تھا وہ واپس پلٹ آئے، اور کیسے ایمان نے اسے اپنا نہیں پائی۔ ہاتھ جبیل والے حصے کو وہ بالکل چھپا گئی، نہ یہ بتایا کہ اسے استعمال کیا گیا، نہ یہ بتایا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ وہ اچھا انسان ہے امی، پر میں ایک اور عبداللہ ہاشم کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی، جبکہ سلمیٰ بیگم حیرانی سے اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ انہوں نے یہ کیسے سوچ لیا تھا کہ ان کی بیٹی کی زندگی میں کوئی مرد نہیں آئے گا؟ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ باہر کی دنیا گھر کی چار دیواری سے الگ ہوتی ہے؟ اب تو لڑکیاں گھروں میں چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے بھی اتنا کچھ کر جاتی ہیں کہ والدین کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو پھر 7 سمندر پار اکیلے رہ رہی تھی۔ وہ تو پھر ایسی لڑکی تھی جس کا گریز، جس کا دائرہ لوگوں کو اس کی طرف کھینچتا تھا۔ میں محنت کر رہی ہوں، میں ان کے سارے پیسے لوٹا دوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ شنایا کے پہلو میں سویا ادم جبیل اسے پورے جزیات سے یاد تھا۔ وہ بھولنا چاہتی تھی پر اس منظر کو بھول نہیں پائی تھی۔ کیا محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ اگر ایسے ہوتے ہیں تو شدت سے خواہش کی تھی اسے کوئی محبت کرنے والا نہ ملے۔ سلمیٰ بیگم اٹھ کر چلی گئیں اور وہ بیٹھی رہی خاموشی کے ساتھ، جانے اب تقدیر کون سا فیصلہ سنانے والی تھی۔ مجھے کہیں سکون نہیں ہے، ایک پل کے لیے بھی نہیں۔ میں جتنا اس کے خیال کو دل سے نکالتا ہوں وہ اتنا مجھ پہ حاوی ہوتی ہے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، وہ دونوں جنہیں ایما عزیز تھی، پر وہ دونوں اسے رکھ نہ پائے۔ ماسیل نے اسے اپنی زندگی سے نکالا تھا اور روز نے گھر سے، پر کیا ان کے نکالنے پر وہ زندہ نہ رہ پائی؟ کیا وقت نہیں گزرا تھا؟ پتہ نہیں ہمیں کیوں لگتا ہے اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہوا تو ہم سہ نہیں پائیں گے۔ وہ سب سہ گئی تھی، بہت خاموشی کے ساتھ۔ وہ نم پلکوں سے ویلنسیا کو خیر آباد کہہ کر گئی تھی۔ وہ کبھی یہاں پلٹ کر نہیں آنا چاہتی تھی۔ وٹ اباؤٹ شنایا؟ روز سنجیدہ تھی۔ ایمان کے جانے کے بعد وہ بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اسے لگا وہ اپنا سامان لینے آئے گی، پر وہ نہیں آئی۔ اس کا سارا قرضہ اتار کر وہ اپنا سامان وہیں چھوڑ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کی زندگیوں سے نکل چکی تھی، پر سچ تو یہ تھا وہ جا کر بھی نہیں گئی تھی۔ اولڈ ٹاؤن کی گلیوں میں وہ ان دونوں کو گھومتی پھرتی نظر آتی تھی۔ شنایا کے ذکر پر اس کا جسم پھر سے جل اٹھا تھا۔ عورت کی قربت ایسی ہی ہوتی ہے، اچھا بھلا انسان بھٹک جاتا ہے۔ وہ تو پھر پہلے سے بھٹکا ہوا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموش رہا۔ میں ہاتھ جبیل سے ملنا چاہتی ہوں۔ ہاں، دا پرفیکٹ مسٹر جبیل۔ پوری کہانی میں جس کا نقصان نہیں ہوا تھا، اس سے مل کر کیا کرو گی؟ سچ جاننا چاہتی ہوں۔ جانے کیوں؟ وہ یہ سچ نہیں پہلے جان پائی۔ اسے اب گلٹ محسوس ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا اس نے ایما کے ساتھ برا کیا، پر اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ کیسا سچ؟ سچ جو سچ ہے، بس وہ جاننا چاہتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ماسیل خاموش رہا۔ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کا انسان تھا، پر اس بار اس نے بہت جلدی کر دی تھی، اتنی جلدی کہ اب پچھتا رہا تھا۔ پر اب پچھتانا کیسا؟ روز چلی گئی، وہ بیٹھا رہ گیا۔ اچانک ٹرین ایک جھٹکے سے رکی اور وہ جیسے ہوش کی وادی میں لوٹا۔
ٹرین کراچی سے چلی تھی اور تقریباً 30 اسٹیشن عبور کرنے کے بعد اب لاہور اسٹیشن پر پہنچ چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ کہانی ایسے بھیانک موڑ لے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کے 8:30 بجے کا ٹائم تھا۔ ٹرین لاہور سے 9 بجے نکلنے والی تھی۔ ان کے پاس آدھا گھنٹہ تھا۔ اس نے شال کو اچھے سے لپیٹ لیا۔ مجھے لگتا تھا سب سے زیادہ نفرت صرف میں کر سکتا ہوں، اور وہ میں نے اس لڑکی سے کی جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا۔ پر حقیقت تو یہ ہے اس کی محبت کبھی میرے دل سے نکلی ہی نہیں۔ امی ایمان، تم نے مجھے کن راہوں کا مسافر بنا دیا ہے۔ تم سے نفرت کرنا چاہتا ہوں، محبت آڑے آ جاتی ہے۔ تم تک پہنچنا چاہتا ہوں پر نفرت راستہ روک لیتی ہے۔ تم بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ وہ تصور میں اس سے مخاطب تھا پر وہ اسے سن نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے کبھی سننا چاہتی ہی نہیں تھی۔ اس نے گھٹنوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن، بے وفاؤں کا شہر۔ وہ اسٹیشن پر نہیں اترنا چاہتا تھا۔ اسے نہ جیت سکے گا غم زمان اب، جو کائنات تیرے در پر ہار دی ہم نے۔ دا پرفیکٹ مسٹر جبیل، جس کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، وہ لندن میں تھا، اپنے گھر میں جہاں اس نے بچپن کے کافی سال بتائے تھے، جو گھر سالوں سے بند پڑا رہا تھا۔ اسے پاکستان واپس جانا تھا پر اس سے پہلے اسے یہاں آنا پڑا تھا۔ آنا ضروری تھا ورنہ وہ جی کیسے پاتا۔ رات کی اس پہر وہ دبے پاؤں گھر کی پچھلی دیوار کی جانب کود کر اندر داخل ہوا۔ گھر کے پچھلے لان میں درخت ہی درخت تھے، یوں جیسے جنگل اگایا ہو۔ سالوں سے یہاں کی صفائی نہیں ہوئی تھی، پر حیرانی کی بات یہ تھی لان میں لگی بیلیں جو گھر کے اوپر تک چڑھ گئی تھیں وہ سوکھی نہیں تھیں، وہ ہری بھری تھیں اور ان بیلوں نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ دوسرا، وہ گھر کوئی آسیب زدہ لگتا تھا۔ آس پاس اپنی سائیکلوں پر گزرتے بچے اسے ہانٹڈ ہاؤس کہتے تھے۔ وہ پچھلے حصے میں سوکھے پتوں سے گزرتا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا، اور کمال یہ تھا کہ پتوں کی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ آگے جا کر وہ رک گیا۔ سامنے ہی بیل نے پورا جال بنا رکھا تھا جسے اس نے ہاتھ سے پرے کیا اور دوسری جانب چلا گیا۔ آگے سیڑھیاں تھیں جو نیچے کی طرف تہہ خانے میں جا رہی تھیں۔ وہ اندھیرے میں سیڑھیاں اترتا نیچے جانے لگا۔ سیڑھیاں ختم ہو گئیں پر سامنے کی دیوار تھی، اینٹوں کی دیوار۔ اس نے مخصوص اینٹوں پہ ہاتھ لگایا اور ایک پیٹرن لگایا۔ ٹک کی آواز سے دروازہ کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند ہو گیا۔ پورا لان سنسان اور ویران پڑا تھا۔ لائٹس پلیز، اندر داخل ہوتی اس نے مخصوص لہجے میں کہا اور بتیاں جل اٹھیں۔ یہ ایک لاؤنج تھا جہاں صوفے رکھے تھے۔ بائیں جانب دیوار پر بڑا سا شیلف تھا جس میں کتابیں رکھی تھیں۔ آتش دان تھا جس میں بجھی ہوئی لکڑیاں پڑی تھیں، اور ایک فریج رکھا تھا جس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ کوئی یہاں آ بھی جاتا تو اسے یہ ایک لاؤنج ہی لگتا۔ یہاں کچھ بھی پراسرار نہیں تھا، سب کچھ نارمل۔ ہے ایمانے، مجھے اپنا ڈوز چاہیے، اوپن دا لیب۔ اس کی یہ خاص پچ، خاص لہجہ، خاص آواز کسی پاسورڈ کی طرح کام کرتا تھا۔ شیشے جیسی ایک دیوار نمودار ہوئی اور دائیں جانب ایک سفید رنگ کی بڑی سی لیب ابھر آئی تھی۔ وہ شیشے کے دروازے کو پار کرتا لیب میں داخل ہوا اور لاؤنج میں نظر آنے والا یہ منظر بالکل غائب ہو گیا۔ وہ لیب میں تھا جہاں سے وہ لاؤنج کو دیکھ سکتا تھا، پر لاؤنج میں بیٹھا یا کھڑا شخص اس خفیہ لیب کو کبھی نہ ڈھونڈ پاتا۔ چاروں جانب رنگ برنگے مایا جات پڑے تھے۔ گڈ ایوننگ مسٹر جبیل۔ یہ اس کی اسسٹنٹ تھی، AI اسسٹنٹ، جس کا نام اس نے بے اختیار رکھا تھا بنا سوچے سمجھے۔ اس کے ذہن میں پہلا نام یہی آیا تھا۔ اس نے ایک الماری سے ڈبہ نکالا اور اسے کھولا۔ اندر چند انجیکشن پڑے تھے۔ اس نے ایک انجیکشن بھرا اور اپنے داہنے بازو کی نبض میں گاڑ دیا۔ وہ یہ کام بڑی سنجیدگی سے کر رہا تھا۔ چند پل وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم کانپنے لگا۔ انجیکشن ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ اس کا جسم بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ ضبط کے باعث جھک گیا۔ وہ جس ٹول پر بیٹھا تھا اس سے نیچے گرا اور بے جان پڑا رہا۔ کئی لمحے یوں ہی گزر گئے۔ مسٹر جبیل، آر یو اوکے؟ آواز گونج رہی تھی جبکہ وہ اپنی گرے ساکت پتلیوں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ ہاں، یہ میں ہوں، ہاتھ جبیل۔ میں عام لوگوں کی دنیا میں پھنس چکا ہوں جس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آپ لوگ میری کہانی سے ناآشنا ہیں۔ ایک بات بتاؤں، خاص ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی بہت کچھ کھونا پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی۔ میں ہاتھ جبیل ہوں جس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، جو عام لوگوں کی دنیا میں پھنس چکا ہے۔ مسٹر جبیل، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ وقت کے کئی لمحے گزر گئے، کئی ساعتیں بیت گئیں۔ وہ یوں ہی زمین پر پڑا رہا، ساکت پتلیوں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ مسٹر جبیل، AI اسسٹنٹ ایمانے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ درد محسوس کرنے کا ایک طریقہ تھا، اور جب تک اسے درد محسوس ہوتا رہتا وہ زندہ رہتا۔ اپنی ڈوز لینے کے بعد اس نے وہ باکس بند کر دیا۔ آپ پریشان ہیں؟ وہ مجھے مل گئی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، اور میں نے اسے گنوا دیا۔ کیسے شکست خوردہ الفاظ تھے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہی تھی پر اس کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ ایمانے کی۔
وہ جس کے نام پر آپ نے مجھے بنایا، وہ برتھ مارک والی ایمان ہے؟ اگر کوئی حاج جبیل کی زندگی کے بارے میں 10% بھی جانتا تھا تو وہ اے آئی تھی، سوائے اس کی ماں کے۔ باقی لوگ اس کے نام سے واقف تھے، کچھ لوگ کام سے واقف تھے، کوئی حقیقتاً اسے نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرتا تھا کیا نہیں۔ ہاں وہی ایمان ہے جسے ڈھونڈنے کا مجھے کہا گیا تھا۔ وہ اب اٹھ کھڑا ہوا، وہ اب خود کو تازہ دم محسوس کر رہا تھا، کئی مایا جات کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا تھا۔ وہ کیسی دکھتی ہے؟ آواز ابھی بھی گونج رہی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، گول چہرہ، تھوڑی پہ پڑتا گڑھا، اونچی پونی ٹیل، سر پہ اسکارف اور کندھے پر بیگ۔ وہ ایک فلاسک کو اٹھا کر دیکھتے ہوئے مصروف سا کہہ رہا تھا۔ بچپن میں اس کی گردن پر ایک برتھ مارک تھا۔ کیا وہ ایسی دکھتی ہے؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک ہولوگرام کی شکل میں وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، جس کو صرف دیکھا جا سکتا تھا، چھوا نہیں۔ وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ پل بھر کو ساکت ہوا، وہ دیکھنے میں اس کی جیسی لگ رہی تھی پر وہ نہیں تھی۔ نہیں، اس کی وائبز الگ ہیں، وہ کہہ کر فوراً پلٹ گیا۔ کچھ دیر پہلے والا ہاتھ جبیل غائب ہو چکا تھا۔ ام سوری، میں بس کوشش کر رہی تھی۔ وہ جھٹ سے غائب ہو گئی۔ اب اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آئندہ مت کرنا۔ کسی باس کی طرح حکم دیتا وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پتہ ہے سب سے تکلیف دہ لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس جو مدت تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ 3 سال ختم ہو چکے تھے۔ سلمیٰ بیگم نے ایمان کو 3 سالوں کی مدت دی تھی۔ ایمان کو لگا تھا وہ 3 سالوں میں اپنی پوری زندگی جی لے گی، پر وقت تیز رفتار سے چلا تھا اور 3 سال کیسے گزرے کچھ پتہ نہ چلا۔ وقت گزر گیا تھا پر گہرے نشان چھوڑ گیا تھا، اور اب وہ خاموش بیٹھی خالی نگاہوں سے آنے والی موت کو تک رہی تھی۔ چاروں جانب گہما گہمی تھی، بہت زیادہ مہمان نہیں تھے پر جتنے بھی تھے اچھی خاصی رونق لگی تھی۔ صبح اس کا نکاح تھا، پیلا جوڑا پہنے وہ خاموشی کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ سلمیٰ بیگم خوش تھیں، لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ اسے مزید مدت مل سکتی تھی پر ادھم جبیل کے ایک فون کال نے سلمیٰ بیگم کی پوری دنیا دہلا دی تھی۔ وہ خوف میں مبتلا ہو گئی تھیں، انہیں ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں ان کی بیٹی کی وجہ سے ان پر کوئی انگلی نہ اٹھ جائے۔ اس لیے مشارب حسن کے گھر والوں کو فون کر کے بلایا گیا۔ مشارب حسن کی ماں کو ایمان پسند آ گئی اور یوں کچھ دنوں بعد نکاح کی تقریب رکھ دی گئی۔ صرف نکاح ہو رہا تھا، رخصتی بعد میں تھی۔ مشارب خود ابھی رخصتی نہیں چاہتا تھا۔ پیلے جوڑے پر سبز دوپٹہ لیے وہ خالی خالی نگاہوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ چہرے کا رنگ پیلے جوڑے جیسا لگ رہا تھا، یوں جیسے سارا خون خشک ہو چکا ہو۔ چاروں جانب سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپی آپ کا فون کب سے بج رہا ہے؟ میزو نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا، وہ جیسے ہوش میں لوٹی۔ میزو اس کا فون تھامے کھڑی تھی۔ اس نے خاموشی سے فون پکڑ لیا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے فون نہیں اٹھایا۔ فون پھر سے بجنے لگا تو اسے اٹھانا پڑا۔ ہیلو، وہ کھوئی سی بولی۔ کوئی کسی کا سکون چھین کر کیسے جی سکتا ہے؟ ادھم جمیل کی آواز ابھری، وہ جیسے پورے حواسوں میں لوٹ آئی۔ کیا ملا تمہیں میری زندگی کے ساتھ کھیل کر ایمان؟ بتاؤ مجھے۔ ایمان کا دل چاہا وہ اتنی زور سے چلائے کہ دوسری جانب موجود معسیل دبوت ساز کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں، وہ بہرا ہو جائے، وہ اپنی سماعت کھو دے۔ اس کے اندر اتنی تکلیف تھی پر وہ چلا نہ پائی۔ عجیب شخص تھا، خود آج بھی آزاد تھا، آج بھی سب کچھ کر رہا تھا، اور اس کی وجہ سے آج ایمان کی زندگی داؤ پر لگنے جا رہی تھی۔ وہ کسی انچاہے شخص کی منکوہہ بننے والی تھی۔ اس کے ایک فون کال نے ایمان کو ہمیشہ کے لیے سلمیٰ بیگم کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ کبھی سلمیٰ بیگم کے سامنے سر اٹھا کر چل نہیں پائے گی۔ ظالم تو وہ تھا، ظلم تو اس نے کیا تھا۔ پھر وہ کس سکون کی بات کرنے آیا تھا؟ میں ایک بھی رات سکون سے نہیں سو پایا ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ ایسے لگتا ہے کسی نے میرا وجود اٹھا کر جہنم کی اس آگ میں ڈال دیا ہو جس سے سب ڈرتے ہیں۔ جہنم کی آگ آپ سہ نہیں پائیں گے مسٹر ادھم جبیل؟ سرد لہجے میں اس نے معسیل کی بات کاٹی۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ اور جس بے سکونی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ میری وجہ سے نہیں ہے۔ اوہ ریلی؟ تو پھر کس وجہ سے ہے؟ گناہ کی تپش انسان کو جلنے پر مجبور کر دیتی ہے، انسان کے اندر ایسی بے چینی، ایسی آگ بھر دیتی ہے کہ انسان اس آگ کو مٹانے کے لیے پھر سے گناہ کرتا ہے۔ وہ سکون کی تلاش میں نامحرم کے وجود میں پناہ تلاش کرتا ہے۔ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، اسے لگتا ہے خوبصورت جسم اسے سکون مہیا کرتے ہیں، جبکہ بے سکونی کی آگ مزید بھڑک جاتی ہے۔ یہ آگ آپ کی اپنی لگائی ہوئی ہے مسٹر ادھم جمیل، مجھے اس الزام سے بری رکھیں۔ چند لمحے گہری خاموشی کی نظر ہو گئے، وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ واٹ ربش، وہ احتجاجاً چلایا۔ زنا جسمانی آگ کو تو مٹا دیتا ہے ادھم، پر روح کو ہمیشہ کے لیے بھڑکتا چھوڑ دیتا ہے۔ ایمان، وہ بے یقینی سے بولا۔ اس کا دل جیسے رک چکا تھا۔ کیا وہ اس کے اور شنایا کے جسمانی تعلق سے واقف تھی؟ یہ خیال ہی روح فرساں تھا۔ اگر ہاں تو اس نے کبھی ظاہر کیوں نہیں کیا؟ وہ تو پہلے ہی پچھتا رہا تھا، پر اب لگتا تھا وہ کبھی اس آگ سے نکل نہیں پائے گا۔
میں جانتی ہوں آپ کی بے سکون ہونے کی وجہ کیا ہے، پر میں کچھ نہیں کر سکتی، یہ آگ آپ نے خود لگائی ہے۔ کیسا انکشاف تھا یہ! وہ جو خود کو وفادار سمجھتا پھر رہا تھا، آج اسے احساس ہوا تھا اصلی بے وفا تو وہ تھا، محبت کا دعویٰ کر کے بھی قائم نہ رہ پایا۔ میری شادی ہو رہی ہے، میرا آپ سے نہ پہلے کوئی رشتہ تھا نہ اب ہے، میری زندگی میں دخل دینا بند کر دیں پلیز۔ اس نے فون کاٹ دیا اور ادھم جبیل کے ہاتھ سے فون پھسل کر جھولی میں گر گیا۔ کچھ لمحے عذاب جیسے ہوتے ہیں، ایسے لمحے جن میں ہم ایسا کام کریں جو ہم کرنا نہ چاہتے ہوں، جہاں ہم مجبور ہوں، بے بس ہوں۔ ایسا ہی وہ ایک لمحہ تھا۔ سادہ سا جوڑا پہنے، سر پہ سرخ دوپٹہ اوڑھے، وہ دلہن کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ چہرے پر حد درجہ پیلاہٹ تھی، جانے کب مشارب کے گھر والے آئے، کب اس سے ملے، کب اس نے نکاح نامے پر سائن کیے، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ ساکت تھی اور ساکت رہنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے چھوئے اور وہ بھری بھری ریت کی طرح ڈھہ جائے۔ سارے آنسو وہ اندر ہی پی گئی تھی۔ اگر ایک پل کے لیے بھی کسی کا خیال آیا تھا تو وہ ہاتھ جبیل تھا، وہ جو سب ٹھیک کر دیتا تھا۔ جانے وہ کہاں تھا، جانے اس میں ایسا کیا تھا کہ ایمان کا دل اگر رویا بھی تھا تو اسی ایک شخص کے لیے، وہ ایک شخص جو اس کا ذرا سا بھی نہیں تھا۔ حال میں رہو۔ صدارت گوتم کہتا تھا کہ حال میں رہنا ذہنی سکون برقرار رکھ سکتا ہے، لیکن یہ حال میں رہنا کیا ہے؟ مستقبل کی سوچ اور ماضی کا پچھتاوا انسانی دماغ کی خصلت ہے، لیکن ہم ذہین مخلوق ہیں۔ عقل اور منطق سے اپنے آوارہ ذہن کو حال میں لانے کا فن جانتے ہیں، اور میڈیٹیشن بھی یہی فن سکھاتا ہے کہ کس طرح آپ نے نتائج سے خود کو الگ کر کے بس اس ٹاسک پہ فوکس کرنا ہے جو آج ہے، جو ابھی ہے، اور آپ اسے انجام دے رہے ہیں۔ میڈیٹیشن آپ کو اسی کی پریکٹس کراتا ہے۔ خود کو نتائج سے الگ کر کے اپنا کام کرنے میں بہت سکون ہے۔ آپ پریشانی سے ضائع ہونے والی انرجی بچا کر اپنے ٹاسک پر لگا سکتے ہیں۔ یہ پریکٹس ہے اور اس تک جانے کے لیے ٹیڑھے راستے ہیں، پیچیدگیاں ہیں، لیکن یہ ایک فن ہے جس پر عبور حاصل کرنا ہمارے آوارہ دماغ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہر کام کرتے وقت یہ سوچنا مجھے کیا ملے گا، اس کا کیا نتیجہ ہے، آپ کو اس کام کی گہرائی جڑ میں جانے سے روکتا ہے۔ ہم اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ کروں گا تو کیا ملے گا، یوں ہوگا تو کیا ہوگا۔ یہ سوالات یقیناً غلط نہیں، لیکن ان سوالات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا آپ کو اپنے مقصد کی جانب اپنا 100% دینے سے روک سکتا ہے، کیونکہ نتائج کی ضرورت سے زیادہ پرواہ آپ کی کریٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی کو نقصان دیتی ہے۔ آپ کی قیمتی انرجی تقسیم ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ایسے حالات پر جو آپ کے مکمل اختیار میں بھی نہیں۔ اور حال میں رہنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ تمام لوگ، وہ تمام کردار جو ماسیل کی کہانی کا حصہ تھے، ان میں سے کوئی بھی حال میں نہیں تھا۔ سب ماضی میں جی رہے تھے، ادہم، عبدل اور وہ خود۔ وہ چاہ کر بھی خود کو ماضی سے اس بھیانک جال سے نہیں نکال پا رہے تھے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عبدل کی۔ عبدل جبیل، کہانی کا وہ کردار جو اس وقت غائب ہو جاتا تھا جب اس کی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ یہ وہ کردار تھا جسے آرجے بننا تھا، کروڑوں دلوں پہ راج کرنا تھا، اور وہ کر رہا تھا۔ وہ اس فیلڈ میں جانا چاہتا تھا تاکہ اپنے باپ کو ڈھونڈ سکے۔ اسے آرجے پسند تھا، جبکہ اسے ڈاکٹر روحان جبیل سے نفرت تھی۔ وہ آج بھی اپنے بچپن، اپنے ماضی سے نہیں نکل پایا تھا۔ وہ آج بھی خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا تھا۔ 28 سالہ باکسر اور مشہور سنگر آج بھی اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا تھا۔ آج بھی اسے اپنے باپ سے بہت سارے شکوے تھے۔ وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اپنے سوالوں کے جواب مانگ سکے۔ آخر کیوں اس کا باپ انہیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ بھی اس وقت جب اسے سب سے زیادہ اپنے باپ کی ضرورت تھی۔ وہ آرجے بننے آیا تھا اور اب وہ بن چکا تھا اے جے۔ عبدل جبیل ایک مشہور سنگر تھا، لیکن وہ آرجے کی طرح خود کو ایک اچھی لڑکی کے سحر سے نہیں بچا پایا تھا، اور چاہ کر بھی وہ اس لڑکی کی حفاظت نہیں کر پایا تھا، کیونکہ وہ عبدل تھا، ایک سنگ دل، کھڑوس اور لاپرواہ، جس سے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ پر آج بھی وہ خود کو ایمانے کے ساتھ ویلنسیا کی گلیوں میں گھومتا پھرتا محسوس کرتا تھا۔ کافی دنوں بعد آج وہ ہیزل سے ملنے آیا تھا۔ ہیزل اغوا والے واقعے کے بعد دوبارہ کبھی اپنے گھر نہیں گئی، بلکہ وہ حاج جبیل کی اکیڈمی سے ملحقہ ریسٹ ہاؤس کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ وہ ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس کے ساتھ جو ہوا تھا وہ معمولی نہیں تھا، یہاں وہ محفوظ تھی۔ کبھی کبھار وہ کوئی سیشن جوائن کر لیتی تھی۔ شوبز وہ کب کا چھوڑ چکی تھی اور آج کل خود کی تلاش میں تھی۔ اس نے بڑی مشکلوں سے عبدل سے رابطہ کیا تھا، اور اس وقت وہ دونوں اکیڈمی کے بیک یارڈ میں تھے۔ ہاتھ وہاں نہیں تھا، اس لیے عبدل وہاں آ گیا تھا، ورنہ ہاتھ کی موجودگی میں وہ کبھی نہ آتا۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ آج بھی اس نے کان میں بالی پہن رکھی تھی، اور اب تو اس نے نچلے ہونٹ کے داہنی جانب بھی چھید کروا کر ایک چمکتا ہوا موتی پہن رکھا تھا۔ وہ راک سٹار کے حلیے میں اچھا لگ رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا۔ بالآخر ہیزل نے ہی سوال کیا، اچھی لڑکیوں سے دور کیوں رہتے ہو؟ ڈر لگتا ہے، وہ صاف گوئی سے بولا۔ کس سے؟ وہ الجھی۔ وہ خاموش رہا۔ خاموشی کا وقفہ لمبا ہو گیا۔
وہ اکیڈمی کی عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً ایمانیں یہاں چلتی پھرتی ہوگی، یقیناً وہ یہاں آتی رہی ہوگی، اور اب نہ جانے کہاں تھے۔ بتاؤ نا، کس سے ڈر لگتا ہے؟ موت سے، مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اچھی لڑکیوں سے محبت آپ کو مرنے پر مجبور کر دیتی ہے، جیسے ہشام جبیل مر گیا تھا، جیسے آرجے نہیں بچا، جبکہ میں جینا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ جینے کی تمنا بھی کسی موت سے کم نہیں ہے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا اور پھر جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چہرہ موڑے کھڑا تھا، نہیں چاہتا تھا اس کی جلتی آنکھوں کو کوئی اور دیکھے۔ تو تم بھی اچھے انسان بن جاؤ، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی۔ اس سے کیا ہوگا؟ شاید وہ مل جائے جسے تم چاہتے ہو۔ اس کی بات سن کر وہ طنزیہ مسکرا دیا۔ جتنا بھی اچھا بن جاؤں پر ہاتھ جبیل جیسا نہیں بن سکتا۔ لیکن ایمانی کی کہانی میں تم ہیرو ہو، ہاتھ نہیں۔ اس نے سچائی سے پردہ اٹھایا، اور یہی سچ تھا۔ عبدل سب کے لیے برا سہی پر ایمانی کے لیے اچھا تھا، جبکہ ہاتھ جبیل سب اچھا کر کے بھی اس کی کہانی میں برا بن چکا تھا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ جنگ لڑ رہے تھے، اور ایمان خود ادھم جبیل کی کہانی میں بری بن چکی تھی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، وہ اس کی جانب مڑا۔ ہیزل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جھوٹ بولا تھا کہ میں کبھی شراب نہیں پیتا، جبکہ میں نے پی تھی ایک بار، ایمانے کے سامنے مشہور ڈرنک لی تھی۔ اس میں شراب تھی، اور میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا تاکہ وہ جان لے میں ایک شرابی ہوں۔ اس نے ایک اور راز سے پردہ اٹھایا۔ ہیزل اسے دیکھتی رہی خالی خالی نگاہوں سے۔ ایمانے سے اس قدر گریز کی وجہ کیا ہے عبدل؟ وہ اپنے دل پر پتھر رکھتے پوچھ رہی تھی۔ وہ اسے پسند کرتی تھی، پر عبدل کا جو کنیکشن ایمانے سے تھا وہ آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ کیونکہ میں جانتا ہوں اسے پانے کی ساری کوششیں کر کے بھی میں ہار جاؤں گا۔ وہ سر جھکا کر مسکرایا۔ زخمی مسکان اس کے خوبصورت چہرے پر پھیل چکی تھی۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ اس لیے اسے جتنا دور ہو سکے دور جانا چاہتا ہوں، پر اس کا خیال ہے کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ اور وہ کون ہے جس سے ہارنے کا عبدل کو ڈر ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ سادہ سی شلوار قمیض پہنے یہ ہیزل اس سپر اسٹار ہیزل سے بہت مختلف لگ رہی تھی جس کو عبدل جانتا تھا۔ ہاتھ جبیل۔ ہیزل اس سے زیادہ نہیں جانتی تھی، پر اسے بچا کر لانے والا وہی تھا، وہ پر اصرار سا ہاتھ جبیل۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ تم اس کی کہانی سے ناواقف ہو۔ اس نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ سینے کے مقام پر ہونے والی جلن کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ویسے بھی خاص لوگ خاص لوگوں کے لیے ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور پھر ہیزل کو وہیں چھوڑ کر گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھ رہی تھی، جبکہ دماغ میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا۔ ہاتھ جبیل، آخر ہو کون تم؟ اسٹائک کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً ایسی چیزوں کی طرف جھکتا ہے جو اس کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، جیسا کہ اچھا کھانا، دولت، اچھے دوست اور ہم سفر، جو کہ ہرگز غلط نہیں، کیونکہ اگر انسان بہتر سے بہترین کی تلاش میں نہ ہو تو آج ہم اس ڈیجیٹل انقلاب تک نہ پہنچتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا حصول یا انہیں کھو دینے کا ڈر ہمیں پریشانی کی حالت میں رکھتا ہے، جبکہ اسٹائک کا ماننا ہے کہ انسان کی خوشی کا دار و مدار باہری اشیاء سے زیادہ اس کی ذہنیت پر ہوتا ہے۔ آپ کا وہ دوست جو آپ سے زیادہ کامیاب ہے لیکن مطمئن نہیں، اور اسے ہمیشہ مستقبل کی سوچ ستاتی ہے۔ آپ اپنی کچھ منصوبوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن مستقبل کی سوچ آپ کو روکے رکھتی ہے۔ چونکہ ہم مستقبل کو قابو نہیں کر سکتے، تبھی اسے سوچ کر ہلکان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسٹائسزم ہمیں نتائج کی اس سے ہونے والی پریشانی سے لڑنے کے لیے کچھ طریقے بتاتا ہے۔ اسٹائک فلاسفر سینیکا ہمیں تجویز کرتا ہے کہ جن حالات یا معاملات سے آپ کو خوف آتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے، اس کا وقت آنے پر سامنا کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی اس کی پریکٹس کی جائے۔ سوچیے آپ کو کس بات، کن حالات سے خوف آتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ سچ سنور کر باہر نہیں گئے تو کوئی آپ کو اہمیت نہیں دے گا۔ ایک دن اپنے اس خوف کا سامنا کریے اور یوں ہی عام سے کپڑوں اور حالت میں باہر جائیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ آپ کو اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے، کبھی کبھار اکیلے رہ کر دیکھیے، بنا دوستوں کے باہر جا کر دیکھیے۔ ڈر لگتا ہے فلاں چیز نہ رہی تو کیسے گزارا کروں گا، ایک دن اس کے بغیر رہ کر دیکھیے۔ کسی خاص جگہ، اسٹیٹس، لوگ، کھانا، چیز سے اٹیچمنٹ ہے تو کسی دن ان کے بغیر رہنے کی پریکٹس کریں۔ وہ آج پھر آن لائن سیشن لے رہا تھا اور اسے سننے دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ ڈاکٹر وکٹر فرینکل کی مشہور تھراپی پیراڈاکسیکل انٹینشن میں آپ اپنے خوف یا پریشانی سے بھاگتے یا اسے دباتے نہیں، بلکہ بہت سہل انداز میں آہستہ آہستہ اس کا سامنا کرتے ہیں۔ اور سدھارتھ گوتم بھی ہمیں اپنے جذبات یا احساسات کو دبانے یا اگنور کرنے کی بجائے اس کا مشاہدہ کرنا سکھاتا ہے، میڈیٹیشن کے ذریعے۔ سینیکا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اشرافیہ طبقہ سے تھا۔ ایک امیر آدمی کے لیے سب سے بڑا خوف دولت کا چھن جانا ہے۔ سینیکا کبھی کبھار سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھاتا اور زمین پر سوتا اور خود سے کہتا کہ کیا یہی وہ زندگی ہے جس کا خوف مجھے ہر وقت پریشان رکھتا ہے۔ اسے جی کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک تکلیف ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز پریشان، فضول، خوف دیتی ہے تو زندگی میں ایک بار اس کو آزمائیں ضرور۔ کیا پتہ آپ کا خوف ہی آپ کا ٹیلنٹ ہو۔
مطلب ہمیں بالکل بے خوف ہو جانا چاہیے، ہر طرح کے خوف سے آزاد؟ سوال ابھرا تھا۔ جن باتوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے خوف سے نکل آئیں، صرف ایک واحد ہستی کا خوف رکھیں، اور جب آپ صرف خدا سے ڈریں گے تو باقی سارے خوف آٹومیٹک آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے۔ کسی چیز کے چھن جانے کا خوف نہیں ہوگا، نہ مستقبل کا خوف، نہ ماضی کا ڈر۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ دیر نہیں لگاتا۔ یہ وہ جملہ تھا جو اسے چین سے جینے نہیں دیتا تھا، نہ وہ سو پاتا تھا، نہ سکون سے رہ سکتا تھا۔ اچانک یوں ہی جب وہ اپنے کام میں مگن ہوتا تو دو بھیگی آنکھیں چھم سے اس کے سامنے آ جاتی تھیں، اور سماعت میں گونجنے والا یہ جملہ اس کو دھیڑ کے رکھ دیتا تھا۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا، اس کے جبڑے بھینچ گئے، گرے آنکھوں میں عجیب سا ملال اترا، اور بھی کچھ سوال تھے پر وہ شاید جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے آف لائن ہو گیا۔ 2 اور نائٹ میئرز۔ دروازے پر مسلسل دستک جاری تھی۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی جبکہ زوئی سو چکی تھی۔ موسم طوفانی تھا، اسے حیرت ہوئی رات کے اس پہر کون آ سکتا تھا۔ اس نے سلام پھیرا اور جا کر دروازے کے سوراخ سے جھانک کر باہر دیکھا۔ باہر وہ کھڑا تھا، ہاتھ جبیل۔ اس نے فٹ سے دروازہ کھول دیا۔ وہ بھیگا ہوا تھا سر سے پاؤں تک، ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس کے پاس برساتی کوٹ نہیں تھا ورنہ اسے بھیگنے سے کوفت ہوتی تھی۔ ماں؟ وہ اسے دیکھتی فوراً بولا، اور پھر آگے بڑھ کر اس ہستی کے گلے لگ گیا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے کمرے میں تھا، کپڑے بدل لیے تھے جبکہ بال تولیے سے صاف کرنے کے باوجود گیلے تھے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹا تھا۔ اس ہستی نے پہلی بار اپنے بیٹے کو اتنا تھکا ہوا محسوس کیا تھا۔ کیا ہوا ہے ہاتھ؟ پریشان کیوں ہو؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ماں نے محبت سے پوچھا۔ کیونکہ وہ مجھے پریشان کرتی ہے۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتا ان کا ہاتھ رک گیا۔ پہلی ہی ان کا دل کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا، کیونکہ ہاتھ تقریباً 15-16 سال بعد ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹا تھا۔ پہلی بار اسے کسی سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی، پہلی بار وہ اتنا پریشان ہوا تھا۔ کون پریشان کرتی ہے؟ ماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ وہی ایمان شی ہانٹس می۔ وہ یوں شکایت کرتا بالکل بچہ لگ رہا تھا۔ وہ مجھے سونے نہیں دیتی، اس کے الفاظ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ پہلی بار میں فوکس نہیں کر پا رہا ہوں، میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ پلیز عبدل سے کہیں وہ ایمانی کو سمجھائے، وہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ کسی سحر کے اثر بول رہا تھا۔ ماں کی پیشانی پر لکیریں نمودار ہوئیں۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ اس کے الفاظ مسلسل گونجتے تھے۔ وہ تو سچائی کے راستے پر چل رہا تھا، اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، وہ تو اللہ والا تھا، وہ تو شیطان کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، وہ کیسے شیطان بن سکتا تھا؟ وہ جانے کتنی راتوں کا جاگا تھا کہ کچھ دیر بعد گہری نیند سو گیا، جبکہ ماں پریشانی سے اس کے بالوں کو سہلاتے سامنے گلاس ونڈو پر بہتی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ آخر ایسا کون سا راز تھا، ایسا کون سا کام تھا، اور ایسا کون سا انسان تھا جس نے ہاتھ جبیل کو پریشان کر دیا تھا؟ ماں کا ذہن ماضی کی بھول بھلیوں میں بھٹکنے لگا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو روحان کو بے چینی سے ٹہلتے پایا۔ آج کل وہ ایسے ہی بے چین تھا۔ آپ سوئی نہیں؟ وہ بھیگا چہرہ لیا فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ اس کی آواز پر وہ رک گیا اور گہری نظروں سے اپنی مدائے جاں کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا رنج تھا۔ ہانم چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ گرے آنکھیں بجھ سی گئیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ روحان نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر بیڈ پہ بٹھایا۔ اس کی شہد رنگ بال چٹیا سے نکلے ہوئے تھے، شفاف چہرے پر پانی کی بوندیں تھیں اور گرے آنکھیں جیسے چمک رہی تھیں۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور پورے جذب سے اس کے خوبصورت روپ کو دیکھنے لگا، جبکہ ہانم ابھی تک اس کی پریشانی نہیں سمجھ پائی تھی۔ اس نے روحان کو باپ بننے کی خوشخبری دی تھی، بجائے خوش ہونے کے وہ پچھلے کئی دنوں سے بہت پریشان تھا۔ خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ اس نے گھٹنوں کے بل اٹھتے ہوئے اس کی پیشانی کو عقیدت سے چھوا۔ خوشی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ فوراً بولی۔ کیونکہ میں خوف زدہ ہوں، اس نے ہانم کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے جواب دیا۔ پر کیوں؟ خوف زدہ کیوں ہے؟ وہ جاننا چاہتی تھی آخر اس کے شوہر کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارا بچہ ٹرائسومک ہوا تو، اگر اسے وراثت میں مجھ سے یہ بیماری مل گئی تو۔ اس کا خوف وجہ تھا، پر ہانم کے چہرے پر مسکان ابھری جس سے وہ کمال مہارت سے چھپا گئی تھی۔ تو کیا ایک اور آرجے ہوگا، ایک اور ہانی کی زندگی مصیبت میں پڑ جائے گی۔ وہ مسکراہٹ چھپاتے شرارت سے بولی تو روحان نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ام سیریس؟ وہ خفا ہوا۔ وہ تو میں بھی ہوں، اس نے روحان کے ہاتھوں کو تھاما۔ یہ دنیا مجھے جینے نہیں دے رہی، اسے کیسے جینے دے گی؟ وہ واقعی پریشان تھا۔ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ آپ ویسی بھی جینیاتی بیماریوں کو لے کر ویکسین بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ ایسا ہوا تو اس کی بھی بنا لینا، اور ہم کسی کو بتائیں گے ہی نہیں کہ ہمارا بچہ خاص ہے۔ وہ خود بھی اندر سے خوف زدہ تھی لیکن پوری بشاشت سے مسکرائی۔ وہ اس کی سادگی پر مسکرا دیا۔
تمہیں پتہ ہے تم میری طاقت ہو، اس نے گہری سانس فضا کے حوالے کرتے کہا۔ ظاہری طور پر وہ پرسکون ہو گیا تھا، پر حانم نے اسے ایک بھی رات ٹھیک سے سوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی زندگی سے سکون جیسے غائب ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ مشارب حسن سے اس کا نکاح تھا۔ جانے یہ کیسا نکاح تھا جس میں اسے اپنے منکوح کی طرف ذرا بھی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے بات نہیں کر پاتی تھی، شاید اس لیے کہ اس کا دل راضی نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کے کہنے پر سرہاں میں تو جھکا دیا تھا، پر دل کا راز تو اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ اس بات کو بچے سے سمجھ گئی تھی کہ اسلام میں لڑکی کی دلی رضامندی کس قدر ضروری ہوتی ہے۔ ضروری نہیں وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اس لیے ایسا تھا، بلکہ مشارب حسن کی سوچ سے، جس کا اسے ابھی تک پتہ چلا تھا، وہ سمجھ گئی تھی وہ ویسا مسلمان شوہر نہیں تھا جیسا وہ چاہتی تھی۔ وہ ویلنسیا واپس جا چکا تھا جبکہ ایمان ابھی لاہور میں ہی تھی۔ اس نے اپنی پرانی کمپنی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا، پر لاہور میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں، جہاں نیا آفس بن رہا تھا۔ وہ جلد اسلام آباد جانے والی تھی، پر اس سے پہلے ہی اس کی زندگی میں ایک عجیب قسم کا طوفان آ گیا تھا۔ وہ اپنے غم میں میزو پر دھیان ہی نہ دے پائی۔ ایک دن وہ اسے چھوٹے کمرے میں جہاں میزو اپنے اسکیچز بناتی تھی وہاں بے ہوش ملی تھی۔ وہ اسے ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹرز نے ذہنی دباؤ اور جسمانی کمزوری کا کہہ کر اسے ڈرپ لگا دی اور کچھ دوا دے دی۔ شام میں وہ لوگ واپس آ گئے۔ اس نے بہت سارے نئے اسکیچز بنائے تھے اور اس کے اسکیچز دیکھ کر ایمان حیران رہ گئی تھی۔ وہ سارے ڈیمنز تھے، ہمارے اندر کے ڈیمنز۔ ایک معصوم بچی ڈری سہمی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور بڑا سا کالا سایہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ ایسے اور اس طرح کے بہت سارے اسکیچز تھے۔ وہ ٹین ایج لڑکی تھی، اور ٹین ایج سب سے زیادہ ولنریبل ہوتی ہے، جہاں ہم لڑکیاں آسانی سے شکار ہو جاتی ہیں، اپنے ڈریمز اور اپنے نائٹ میئرز کی، اپنی ذہن میں پلنے والی کہانیوں کی اور اپنے خوف کی۔ وہ بھی کسی ایسے ہی خوف کا شکار تھی جس سے ایمان ابھی تک ناواقف تھی۔ شام کو اس کی حالت بہتر ہوئی تو ایمان نے پیار سے ہاتھ پکڑتے پوچھا، کیا ہوا ہے میزو؟ تم تو ایسی نہیں تھی۔ اور میزو کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ مجھے ڈر لگتا ہے آپی، وہ مجھے سونے نہیں دیتے، وہ ہر وقت میرے آس پاس رہتے ہیں، وہ ہر وقت بولتے رہتے ہیں۔ وہ پریشانی سے بتا رہی تھی جبکہ آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ میں تمہارے پاس ہوں، کس سے ڈر لگتا ہے تمہیں؟ ایمان نے اس کے ہاتھوں کو محبت سے دبایا۔ وہ سب مجھے کہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ گی، تم بھی ایمان آپی کی طرح بن جاؤ گی، اور پھر تمہارا انجام بہت برا ہوگا، اور وہ کسی خوف کے زیر اثر بتا رہی تھی۔ تنہائی جہاں انسان کی دوست ہے وہیں اس کی دشمن بھی۔ دنیا میں زیادہ تر نفسیاتی مریض تنہائی کا شکار رہے ہیں، اور یہ تنہائی لوگوں کی کمی کی نہیں بلکہ وہ تنہائی ہے جب ہم اپنے ذہن میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ہمارے اندر کے ڈیمن ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی حمیزہ کے ساتھ ہوا تھا۔ بظاہر تو وہ ٹھیک تھی، پر وہ اپنے ذہن میں کہیں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ وہ خوف تھا جو اسے وراثت میں ملا تھا، وہی خوف جس کا ایمان کو دھڑکا لگا رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ ایک دن پاگل ہو جائے گی، اور یہی وہ خوف تھا جس کا شکار اس وقت میزو تھی۔ بروکن فیملی، ماں باپ سے ملنے والی ادھوری محبت، اور پھر پرفیکٹ بن کر سب ٹھیک کر دینے کی چاہ لڑکیوں کو نفسیاتی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مائیں سوچتی ہیں بیٹیاں کوئی ایسا کام نہ کر جائیں جس سے ان کی تربیت پہ حرف آئے کہ وہ طلاق شدہ ماں کی بیٹیاں ہیں، یا پھر انہیں لوگ تانے دیں۔ اسی خوف سے وہ اپنی بیٹیوں سے پرفیکٹ ہونے کی توقع کرتی ہیں، اور اسی توقع پر پورا اترنے کے چکر میں بیٹیاں جانے کیسے کیسے خوف کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کی شخصیت اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایمان خاموشی سے حمیزہ کی باتیں سن رہی تھی جبکہ اس کا فون بج بج کر بند ہو چکا تھا۔ مشارب حسن کا فون تھا، وہ بے خبر تھی۔ فون کا پتہ بھی چلتا تو بات نہ کر پاتی، جبکہ سلمہ بیگم باہر محلے کی 2-3 عورتوں کے پاس بیٹھی تھی جو حمیزہ کی عیادت کو آئی تھیں۔ بچی کو دم درود کرواؤ، سائے کا چکر لگتا ہے۔ ارے اچھی بھلی لڑکی اچانک ایسی باتیں کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ سایہ ہے۔ سلمہ بیگم صدق کے دل سے مان چکی تھیں کہ ان کی بیٹی پر یقیناً سایہ ہو گیا تھا، تبھی تو ویسی خوفناک شکلیں اسکیچ کر رہی تھی۔ 4 بار کال کرنے پر بھی جب اس نے فون نہ اٹھایا تو مشارب حسن نے فون صوفے پر پھینک دیا۔ وہ اپنے فلیٹ میں تھا، اس کے ساتھ اس کا فلیٹ میٹ بھی تھا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ ریلیکس یار، کہا تو تھا شادی مت کرو ابھی، پر نہیں، تمہیں تو پاکستانی لڑکی سے ہی شادی کرنی تھی۔ اس کا فلیٹ میٹ جو دوست بھی تھا فوراً بولا۔ مشارب حسن پڑھا لکھا ماڈرن لڑکا تھا، اس نے جیسا ایمان کو تصور کیا تھا وہ ویسی نہیں تھی۔ امی کی خواہش تھی یار کہ پاکستانی لڑکی سے شادی کروں، مجھے لگا تھا لڑکی ویلنسیا رہ کر گئی ہے تو کافی ماڈرن ہوگی، اس کی سوچ روایتی لڑکیوں سے الگ ہوگی، پر مجھے آئیڈیا نہیں تھا ایسا ہوگا۔ وہ شدید قسم کی کوفت میں مبتلا تھا۔ تمہیں پہلے مل لینا چاہیے تھا۔ ملنا چاہتا تھا پر امی نے منع کر دیا کہ لڑکی والے کیا سوچیں گے، ان کے نزدیک وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی شریف لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں۔ مشارب کی بات سن کر اس کے دوست نے کہکا لگایا، بیٹھے بٹھائے ان کو تمہارے جیسا داماد مل گیا جو ان کی نظر میں شریف بھی ہے، اور ان کو کیا چاہیے؟ اس لیے میں نے رخصتی نہیں کی، میں پہلے دیکھنا چاہتا تھا جس سے میری ماں میرا نکاح کر رہی ہے وہ میرے معیار کی ہے بھی یا نہیں۔ تو اب تک کیا دیکھا تم نے؟
اس کے دوست نے ایک آنکھ دباتے لوفرانہ انداز میں پوچھا۔ خاک، وہ چڑھ کر بولا۔ محترمہ کے نخرے ہی نہیں ختم ہوتے، نکاح کے بعد میں نے ہنی مون پر چلنے کا کہا تو فوراً انکار کر دیا، حالانکہ اب ہم میرڈ ہیں۔ میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، میں اسے ویڈیو کال کا کہتا ہوں تو نہیں کرتی کہ گھر میں ماں بہن ہوتی ہیں، ان کے سامنے وہ بے حیائی والی باتیں نہیں کر سکتی۔ وات دی ہیل، کون سی بے حیائی؟ میاں بیوی میں کون سی بے حیائی ہوتی ہے؟ اگر کسی کے سامنے ہم کچھ بھی کریں تو ہمیں جائز ہے، ہم کر سکتے ہیں، چاہے وہ گفتگو ہو یا کچھ اور۔ میاں بیوی میں سب جائز ہے۔ دیکھتے نہیں ہو تم آج کل کے بلاگرز کو، نکاح کے بعد سب کرتے ہیں سب کے سامنے، بھائی جائز ہو جاتا ہے۔ میں بھی ایسا ہی چاہتا تھا، پر پتہ نہیں کہ زمانے کی لڑکی باندھ دی ہے میرے ساتھ۔ 2 مہینے میں ہی وہ ایمان کی سوچ سے، اس کی باتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اچھا چل چھوڑ، ویکینڈ ہے، کہیں انجوائے کرنے چلتے ہیں۔ اس نے مشارب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ مشارب اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا تھا، وہ اپنی جگہ اپنی نظروں میں ٹھیک تھا، کیونکہ ان کا نکاح ہو چکا تھا، سب جائز تھا۔ اس نے نکاح صرف اپنے مقصد کے لیے کیا تھا اور اب اسے اپنا مقصد پورا ہوتے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آج کل کے سوشل میڈیا سے بہت متاثر تھا، سوشل میڈیا پر موجود عجیب و غریب جوڑوں سے، جو نکاح کے بعد سب کرتے ہیں اور پھر جب دل بھر جاتا ہے تو الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ افسوس، وہ بھی اسی سوچ کے ساتھ ایمان کی زندگی میں داخل ہوا تھا۔ ایمان کے نکاح کی خبر نے جیسے اسے پتھر کا بنا دیا تھا۔ پہلے وہ بت بنا رہا، پھر ہنسا اور ہنستا چلا گیا اپنی قسمت پر۔ وہ یہ جنگ ہار گیا تھا، وہ جنگ جو اس کی خدا کے ساتھ تھی۔ اسے نفرت ہو رہی تھی خدا سے بھی اور اس کی ایمان سے بھی، پر یہ نفرت چند لمحوں کی تھی۔ رات ہوتی ہی اس کا اپنا وجود جلنے لگا تھا، اور یہی وہ رات تھی جب اس نے ایمان کو دیکھا تھا، دلہن بنے اپنے خواب میں۔ اس کی تکلیف وہ اپنے خوابوں میں بھی نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں سجی سمری پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی تھی، نیچے ٹھاٹے مارتا سمندر دور دور تک نظر آ رہا تھا۔ وہ دور تک پھیلے سمندر کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کتنی گہرائی تھی نا اس سمندر میں، اگر وہ یہاں سے چھلانگ لگاتی تو دوبارہ کبھی ابھر نہ پاتی، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بے اختیار بہہ رہے تھے۔ اس کا نازک وجود سرخ لہنگے میں ہولے ہولے کانپ رہا تھا، اور تبھی اس کے عقب سے آواز ابھری، خودکشی کرنے آئی ہو یہاں؟ لیکن میں جانتا ہوں تم کرو گی نہیں، وہ کاٹ تار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ دلہن بنی ایمان نے آنکھیں میچ کر اس اذیت کو اپنے اندر انڈیلا تھا، جو یہ آواز سن کر اس کے وجود سے ابھر کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگتی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ ویسے رات کے اس پیر تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، تمہاری شادی ہو چکی ہے، شوہر انتظار کر رہا ہوگا، جاؤ اسے خوش کرو۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ وہ کیل تھے جو اس کے نازک وجود میں ٹھونکے جا رہے تھے۔ وہ اپنے خواب میں بھی اتنا ہی ظالم بن گیا تھا جتنا وہ اس دن بنا تھا جب اسے سچائی کا پتہ چلا تھا۔ تم مشرقی لوگوں کی روایت یہی ہے نا، کسی انجان مرد سے شادی کرنا اور پھر اسے خوش کرنے میں لگ جانا؟ کتنا زہر بھرا تھا نا اس کے اندر۔ ویسے مجھے افسوس ہو رہا ہے اس شخص پر جس نے تمہیں اپنا لیا۔ وہ خود اس وقت اتنا جل رہا تھا کہ اس کی یہ جلن لفظوں کی صورت باہر نکل رہی تھی، اس کی آنکھیں شعلہ ابل رہی تھیں۔ سنو، اس کے ساتھ بے وفائی مت کرنا جیسے میرے ساتھ کی ہے، آخر کو وہ تمہارا شوہر ہے۔ غصہ اور غم دونوں ہی تھے اس جملے میں۔ ایمان کے وجود میں جنبش ہوئی اور رات کی خاموشی میں چوڑیوں کی آواز گونج کر رہ گئی۔ وہ دھیرے سے پلٹی اور اس شخص کو لگا تھا کہ وہ پتھر ہو جائے اگر اس نے اس لڑکی کو اس روپ میں دیکھ لیا، اور پھر وہ پتھر بھری ریت کی طرح ڈھہ جائے گا۔ اس نے ایک پل کو چاہا تھا وہ کبھی نہ پلٹے، وہ اسے کبھی نہ دیکھے، حالانکہ وہ اسے دیکھنے کی خواہش لیے یہاں آیا تھا، لیکن وہ پلٹ گئی اور پھر وہ سچ میں پتھر کا ہو گیا۔ کتنے ہی پل گزر گئے، وہ کچھ کہہ رہی تھی لیکن وہ سن کب رہا تھا، اور پھر ایک جملہ ایسا تھا جو اسے یاد رہ گیا، میں کبھی تمہیں کسی پاگل خانے میں قید نظر آئی تو جان لینا اس کی وجہ تم ہوگے۔ اذیت اور بے بسی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ان لفظوں میں، اور پھر وہ چلی گئی۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا وہ اسی سجے سمرے روپ میں اس کے سامنے بیٹھی رہے اور وہ اسے قیامت تک دیکھتا رہے، پر یہ خیال کہ وہ کسی اور کی ہو چکی تھی اس کی روح کو جھلسا رہا تھا۔ اس کی نظروں نے اس وجود کا پیچھا تب تک کیا تھا جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں جل اٹھی تھیں، وہ نم آنکھیں لیے اکیلا کھڑا رہ گیا تھا۔ اسے نہ جیت سکے گا غم زمانہ اب، جو کائنات تیرے در پر ہار دی ہم نے۔ اور خواب میں بھی وہ اس سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ جو نیند کی دوا لے کر سویا تھا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، وہ وہاں نہیں تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھی، وہ اس کی زندگی سے بہت دور جا چکی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ صبح ہونے سے پہلے وہ جا چکا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، اگر وہ ڈوز کے زیر اثر کبھی اپنی ماں کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر بھی دیتا تو اس کے بعد کئی دن غائب رہتا تھا۔ یقیناً رات کو بھی وہ اپنی ڈوز کے زیر اثر تھا، تبھی اپنی ماں کے پاس آ گیا تھا، ورنہ ہاتھ کبھی بھی کسی کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اور لوگوں کا ماننا تھا وہ کمزور تھا ہی نہیں۔ وہ کمزور کیسے ہو سکتا تھا، کیونکہ اسے درد تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ زندہ ہے؟ کون؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ سیاہ گپ اندھیرے میں جلتی بہت ساری اسکرینیں نظر آ رہی تھیں، اور ہر اسکرین پر الگ الگ ریکارڈنگز چل رہی تھیں۔ وہی خاص لڑکا حاج جبیل؟ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔
وہ خود سامنے آ چکا ہے، وہ اپنے باپ کی طرح سیشنز لیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ وہی ہو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایک وقت پر دو ایک جیسے چہرے دو مختلف جگہوں پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک سکرین پر اس کی لائیو ویڈیو کی ریکارڈنگ چل رہی تھی تو دوسری پر عبدل کے شو کی ریکارڈنگ، دونوں پر ایک دن کی ہی تاریخ تھی۔ تم شیور ہو؟ بہت وقت لگایا میں نے یہاں تک پہنچنے میں۔ وہ دونوں بھائی ہیں، دونوں کے چہرے کافی حد تک ملتے ہیں، بس دونوں کا حلیہ مختلف ہے۔ اگر ان میں سے ایک مر گیا تھا تو اب وہ دو کیسے ہو گئے ہیں؟ وہ کبھی مرا ہی نہیں تھا، ہم اتنے سال بے وقوف بنایا گیا ہے۔ کرسی پر بیٹھا وہ شخص کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں دونوں میں سے ہمارا شکار کون ہے؟ وہ جس کے سسٹمز تک میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں۔ اسکرین پر ہاتھ جبیل کا چہرہ واضح تھا۔ کیسے واضح ہوگا کہ ان لڑکوں کا تعلق جبیل خاندان سے ہے؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ لبوں کے کنارے شاطر مسکان میں پھیلے، یقیناً وہ کچھ بڑا کرنے والا تھا۔ امی حمیزہ کو ذہنی سکون کی ضرورت ہے، ڈاکٹر اس کا علاج اچھے سے کر سکتے ہیں، ایمان سلمہ بیگم کو سمجھا رہی تھی، جبکہ سلمہ بیگم اسی بات پر قائم تھی کہ حمیزہ کو کسی پیر یا عامل کو دکھانا چاہیے۔ ایمان نے بہت کوشش کی لیکن وہ اپنی ماں کے سامنے کمزور پڑ گئی تھی۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود جب وہ نہ مانی تو ایمان ان کے ساتھ حمیزہ کو لے کر کسی کے بتائے گئے عامل کے پاس چلی گئی۔ عامل کے گھر کے باہر عورتوں کا رش دیکھ کر اسے لگا کہ جیسے ساری دنیا کے مسائل یہ عامل حل کرتا ہو۔ وہ ان سب چیزوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب ان کی باری آئی تو وہ اندر چلی گئی۔ عامل نے فوراً کہہ دیا، لڑکی پر بہت برا سایہ ہے، لمبا علاج چلے گا۔ یہ سنتے ایمان کا دماغ خراب ہو گیا۔ لمبا علاج چلے گا مطلب؟ اور پیسے کتنے لیں گے آپ؟ اس سے رہا نہیں گیا تو پوچھ لیا۔ عامل نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایمان کی آنکھیں اسے اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوئیں۔ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ اس نے سلمہ بیگم سے پوچھا۔ جی میری بیٹی ہے۔ خوار ہوگی، تجھے بھی خوار کرے گی، نفرت آمیز لہجے میں اس نے کہا تو سلمہ بیگم کے ساتھ ساتھ ایمان بھی دھک سے رہ گئی۔ کیا مطلب؟ سلمہ بیگم ڈر گئی تھیں۔ وہ سادہ سی عورت تھیں، دین دنیا سے زیادہ واقفیت نہیں تھی، بد دعاؤں سے ڈرنے والی۔ کبھی خوش نہیں رہے گی، نہ تجھے رہنے دے گی، کبھی گھر نہیں بسائے گی، نہ اس کا گھر بسے گا۔ کتنے آرام سے وہ ایمان کے مستقبل کا نقشہ کھینچ رہا تھا، ایمان تو کچھ بول ہی نہیں پائی۔ ارے نہیں بابا جی، میری بیٹی کا نکاح ہو گیا ہے، ماشاءاللہ میری بیٹی بڑی نیک شریف بچی ہے۔ نہیں رہے گا نکاح، نہ پہلا نہ دوسرا۔ ایمان کا دل کیا ووٹ کر بھاگ جائے، یہ لوگ کون ہوتے ہیں کسی کی تقدیر بتانے والے؟ پر وہ سلمہ بیگم کی وجہ سے خاموش رہی۔ اس رات حمیزہ تو کافی حد تک ٹھیک تھی، جبکہ سلمہ بیگم پوری رات نہیں سو پائی۔ عامل کی باتیں ان کے ذہن میں گونجتی رہیں، جبکہ ایمان خود انجانے خوف کا شکار تھی، لیکن اس کو اللہ پر بھروسہ تھا کہ جو ہونا تھا اسی کی مرضی سے ہونا تھا۔ ہے ایمان، دیکھو یہ میں ہوں۔ وہ کیمرے کے سامنے بیٹھا تھا، کیمرہ اس کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ دیکھو میں ایک راک سٹار بن گیا ہوں۔ وہ گھوم کر خود کو دکھانے لگا۔ پتہ نہیں تمہیں اچھا بھی لگوں گا یا نہیں۔ وہ تھوڑا اداس ہوا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، بہت ساری باتیں ہیں جنہیں روبرو نہیں کر پاؤں گا، اور پتہ نہیں کبھی تم سے مل بھی پاؤں گا یا نہیں، اس لیے سب ریکارڈ کر رہا ہوں، اور پتہ نہیں کب تک کرتا رہوں گا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ افسردہ مسکراہٹ اس کے خوبصورت چہرے پر پھیلی تھی، اور اس کی آنکھوں کی اداسی نے سارے منظر اداس کر دیے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تم سے کوئی طوفانی محبت کرتا ہوں یا پھر مجھے تم سے عشق ہے، کیونکہ محبت عبدل کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن تم بس یاد آتی ہو، تم یاد رہتی ہو، ویسی جیسے بچپن میں رہتی تھی، اور میں ہاتھ کو تنگ کرتا تھا کہ وہ تمہیں ڈھونڈ کر لائے، کیونکہ اس نے تمہیں ڈھونڈنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب وہ نیچے دیکھ رہا تھا، سامنے کیمرے میں نہیں، شاید نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا تم ہاتھ کو کتنا جانتی ہو، پر اب وہ سب سے زیادہ تمہیں جان لے گا۔ وہ پھر مسکرا دیا۔ اور بتاؤ پھر کیسا تھا میرا مکہ جو میں نے اس دن اسے مارا تھا؟ آخر کوئی ایک باکسر کا ہاتھ ہے۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنایا اور شرارت سے پوچھنے لگا، پر اس کی آنکھیں ابھی بھی اداس تھیں۔ کیا اس دن تم نے کچھ نوٹس کیا تھا؟ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں حل ہوتی ہیں اور بہت ساری نئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ماسیل کا تو جیسے میں شروع سے کہہ رہی ہوں، اس کا کریکٹر بہت ہی بچکانہ سا کریکٹر ہے، جو کہ بس لڑکی پسند آ گئی ہے تو وہ چاہیے ہی چاہیے، ہر حال میں چاہیے، تو وہ بھی اپنا الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، پروپوز کر دینا، خود کو اس پہ مسلط کر دینا، اور پھر جب وہ مان گئی تو پھر بھی وہی والی باتیں، پھر اس نے چھوڑ دیا تو دوسری لڑکی کا سہارا لے لینا، اور پھر اس کو کال میسیجز کرنا، تمہاری وجہ سے میں جل رہا ہوں، اذیت میں ہوں۔ یہ بہت ہی ایک ٹپیکل کریکٹر تھا، اور ایک بات بتاؤں، یہ ریئلٹی کے کافی قریب تھا، کیونکہ بہت سارے ایسے نوجوان کرتے ہیں، پر میرے خیال سے وہ ٹین ایج میں ایسا کرتے ہوں گے۔ ماسیل تو کافی بڑی عمر کا ہے، تو اس سے یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، تھا تو انسان، اور وہ بھی پاکستانی دیسی بوائے۔ ہاں، تو
ماسیل کا ایسے ہی کریکٹر تھا، اور ماسیل مین کریکٹر نہیں ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. نام ناول کا ماسیل ہے لیکن ماسیل اس میں مین کریکٹر نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے عبدل کی، تو عبدل نے ایسی، وہ میرے خیال سے اپنے باپ کو ہی ڈھونڈ رہا ہے آر جے کی بجائے. اب وہ اے جے بن گیا اور آر جے کو ڈھونڈ رہا ہے. وہ کوئی ہوا ہوگا ان کے بچپن میں ایسا، پر میرے خیال سے وہ ہاتھ سے جیلس ہوتا ہے. ہاتھ ہمیشہ سے خاص رہا تھا، اور شروع میں بتا رہے تھے نا کہ اس کو اپنا بھائی برا لگتا تھا جب وہ ہوڈی پہن کر چلتا تھا تو ساری لڑکیاں اس کو ہی دیکھتی تھیں. وہ خاص تھا، وہ اسکول میں جب سپیچز کرتا ہے تو سب اس کی تعریف کرتے ہیں. اور شاید پھر خانم کا بھی ہاتھ کی طرف زیادہ جھکا ہوگا، اور اس کے بابا ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہوں گے، تو اس نے بھی سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہ بھی چلا گیا ہوگا عبدل، ہے نا. اور ہاتھ کس چیز کے یہ لیتا ہے انجیکٹر؟ شاید اس کو کوئی بیماری ہے. وہ کیا کہہ رہے تھے، جنیاتی، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے. خیر جو بھی ہے، تو شاید کوئی پرابلم ہے ہاتھ کے ساتھ، اور وہ اپنا علاج بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے. اور خانم شکر ہے اب آئی ہے. اور وہ اور کیا ہوا ہے، اور ایمان کا نکاح کرا دیا اس کی اماں نے. یار اس کی اماں تو بالکل ہی ٹپیکل دیسی ماں ہے. مطلب ان کے ساتھ نفرت اور پیار دونوں ایک ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. غصہ آ رہا ہے کہ اب اس نے وہ کال سن لی ہے تو کرا دیا. لیکن ایک بات بتاؤں، یہ بہت ہی نارمل ہے. جو دیسی پیرنٹس ہوتے ہیں اسپیشلی یہ مڈل کلاس کے، تو ان کے لیے بہت، ان کو ڈر لگتا ہے ہماری بیٹی ٹریپ ہو جائے گی، بس غلط صحبت میں پڑ جائے گی. اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی مرد آئے گا ہی نہیں جب تک ہم نے اس کا نکاح نہ فائنل کر لیا. تو ہم جس سے اس سے شادی کرائیں گے وہی اس کی زندگی میں پہلا مرد آئے گا. یہ بہت ہی ایک ٹپیکل سوچ ہے، اور اس کی ماں کی بھی ایسی سوچ ہے. حالانکہ یہ کوئی ایسا کہاں ہوتا ہے. وہ جا رہی ہے ویلنسیا میں پڑھنے، وہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کو کوئی نہیں ملے گا، اس کو کوئی پسند نہیں آ سکتا. حالانکہ وہ جانے سے پہلے، وہ تو جب کالج میں تھی تب بھی اسے کوئی پسند آ گیا تھا آنٹی جی. ہاں بہت پیچھے رہ گئی ہیں. خیر پھر اس کا وہ زبردستی تو نہیں، وہ کہتی ہوگی مشارب سے شادی کر لو. اور اس نے اتنی اچھی بچی بنی ہوئی ہے نا، وہ ایک ماں کو نہ دکھ نہیں پہنچانا والی بچی، تو وہ اپنے آپ کو پھر دکھ پہنچا دو، یہ تو غلط بات ہے. پہلے بھی وہ کہے اپنے ماموں کی پسند کے ایک بندے سے شادی کے لیے، ہاں اس نے بول دیا تھا کہ چلو ماں نہ دکھی ہو. تو یہ غلط ہے. جب تک آپ کا اپنا دل نہیں مانتا تو میرے خیال سے ماں باپ دکھی ہو جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے دکھی ہوں گے، پھر آپ کی لائف بہت زیادہ دیر کے لیے دکھی ہو جائے گی ورنہ. ہاں اور پھر مشارب بھی کوئی خاص بندہ نہیں نکلا. اور اب ہاد ہے اور عبدل ہے. عبدل اور ہاد دونوں ہی مجھے صحیح لگے. عبدل تو برا نہیں ہے. ہاں کچھ اس میں بری چیزیں ہیں، جیسے کہ وہ سنگر ہے، جیسے کہ وہ ہاد سے نفرت کرتا ہے. اور اس میں کچھ اچھی چیزیں ہیں، کچھ بری چیزیں ہیں. میرے خیال سے وہ گرے ہے. اور ہاد ہے وہ تو بھائی فرشتہ ہی بنا ہوا ہے، لیکن اس نے فرشتہ بننے کے چکر میں اس کی زندگی جو اتنی خراب کر دی ہے. لیکن ایک بات ہے، اس نے اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں نہ کی ہے نا، بس اس نے اس کو آپشنز دیے ہیں، اور باقی اس نے خود ہی سب کچھ کیا اپنے ساتھ ایمان نے. تو اتنا ہاد کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے. اور بس دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. آر جے بھی اچھا یہ سارے ہی لاپتہ ہوئے ہوئے ہیں. آر جے لاپتہ ہوا ہے، یہ سارے ہی نا اپنے گھر والوں سے لاپتہ ہوئے ہوئے ہیں. تو اس میں کافی زیادہ نا فینٹیسی کا بھی اس میں ٹچ ہے کہ بچپن میں وہ ان کو ملی تھی، ان کو پسند آ گئی تھی، دونوں بھائیوں کو وہ اچھی لگتی تھی، پھر وہ اس کو دوبارہ مل گئی، اور پھر یہ اتفاق ہوتے گئے. اور یہ بہت سارا اس میں جو چیزیں وہ ریئلٹی کے دور دور تک بھی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ ریئل لگتی ہیں، جیسے کہ اس کی ایمان کی اماں کا کریکٹر بری بھی لگتی ہے، لیکن لگتی ہے بس ایسے ہی ہوتی ہے نا یار مائیں. اور وہ پھر اب حمیزہ کو تو انہوں نے بالکل ہی اگنور کر دیا. تو ایمان تمہاری ایک ہی بہن تھی، تو تم نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا یار. اس کے ساتھ ٹائم گزارتی، وہ کیوں اتنی تنہائی کا شکار ہوتی رہی کہ اس کو ڈیمنز تنگ کرنے لگ گئے ہیں. حمیزہ تو تم سے اتنا پیار کرتی تھی، تو اب اس کو بھی عامل کے پاس لے گئے ہیں. پتہ نہیں یار کیا ہو رہا ہے. خیر جی آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے مجھے، ویسے سچ میں بتاؤں تو مزہ آ رہا ہے. اب میں جاننا چاہ رہی ہوں اب آگے کیا ہوگا، اب آگے کیا ہوگا. یار ایمان پاگل ہو جائے گی، یہ تو پکا پتہ چل گیا. اور اچھا نہیں لگ رہا یہ سن کے. اور میرے خیال سے مشارب سے تو اب اس کا نکاح ختم ہی ہو جائے گا نا. عامل کہہ رہے ہیں اس وجہ سے نہیں، کیونکہ مشارب کے اور ان کے مزاجوں میں اتنا فرق ہے، اس وجہ سے. خیر جی اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے دعاؤں میں رکھیں یاد. اللہ حافظ.